شروع میں قرآن کی آیت ہے، بعد میں حدیث ہے۔ وَمِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ، اور نیکی کے ابواب میں سے الْإِحْسَانُ إِلَى الْجَارِ وَالْعَبِيدِ، احسان کرنا ہے پڑوسی کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ۔ احسان کا مطلب اچھا سلوک کرنا۔ قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور مجلس میں پاس میں بیٹھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور غلاموں اور باندیوں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جن کے تم مالک ہو، وہ غلام اور باندیاں ہوا کرتی ہیں۔ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ رب العزت نہیں پسند کرتا ہے، من، ایسے شخص کو، کان مختالا، جو شیخی خور، شیخیاں مارنے والا، پھڈے مارنے والا، فخورا، فخر کرنے والا، لمبی لمبی پھینکنے والا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے 8 طرح کے احکامات آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے خاص طور سے چونکہ مقصد ہے غلام اور باندی اور پڑوسی کے حسن سلوک بیان کرنا، کیونکہ آگے اوپر لکھا نا وَمِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ الْإِحْسَانُ إِلَى الْجَارِ وَالْعَبِيدِ، موضوع تو یہ ہے۔ باقی بیچ میں چونکہ آیت پڑھی ہے تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ شرک کا نہ ہونا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ مقصد یہی ہے پڑوسی اور غلام کو بیان کرنا یہاں پر۔ دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے ہر جائز کام کے اندر۔ کسی ناجائز کام میں نہ والدین کی اطاعت ہے، نہ ماں باپ، نہ ہی بھائی بہن کی اطاعت ہے، نہ استاذوں کی اطاعت ہے، کسی غلط کام میں کسی کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ والدین کہیں بیٹا دکان پر بیٹھو نماز چھوڑو، بالکل اطاعت نہیں۔ والدین کہیں کہ صاحب دین کا کام کر کے کیا کرو گے، ہماری خدمت کرتے رہو، بس غلط بات، آپ کی خدمت بھی کریں گے، دین کا کام بھی کریں گے۔ دین سیکھنا اتنا جس سے حرام و حلال کی پہچان ہو جائے فرض عین ہے۔ والدین کہتے کچھ مت سیکھو، بس یہیں پڑے رہو ہمارے پاس، کہیں گے آپ کے پاس بھی پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے فرض ادا کریں گے علم دین کے حصول کا۔ تو والدین کی اطاعت کی ایک لمٹ ہے، جہاں سے اللہ اور رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں والدین کی اطاعت کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین یوں کہتے ہیں نکاح کے موقع پر کہ تمہیں رسم و رواج نبھانے ہیں، بیٹا کہے کہ رسم و رواج نہیں نبھاؤں گا تو اس کو والدین کا نافرمان نہیں کہا جائے گا، بلکہ خود والدین کو نافرمان کہا جائے گا، اللہ اس کے رسول کا۔ اسی طرح سے والدین اگر یوں کہتے ہیں کہ بھی شادی بیاہ ہے ڈی جے لے آؤ، ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں تم اپنا ہم اپنے پاس رکھو، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جس کام میں ہوگی بیٹے کے اوپر وہ اطاعت لازم ہی نہیں ہے۔ لیکن والدین یوں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو،
مجھے پیاس لگی ہے پانی دو، تو فرض ہے اس کے اوپر کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، کھانے پینے سے، روٹی سے، اور کہیں جانا ہو تو اس بات سے، کہیں رہنا ہو تو اس بات سے، ان کے خرچ کو ایسے ہی اٹھائے جیسے کہ انہوں نے بچپن میں اپنے بالغ بچوں کا خرچ اٹھایا، مقصد سمجھ کر کے خرچ اٹھائے، یہ نہ دیکھے کہ جیب میں کتنے ہیں۔ جب یہ بچہ تھا تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ نے یہ تھوڑی دیکھا کہ 2 روپے ہے، 4 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، نہ دوں بالغ بچے کو، بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے، اور جو ماں باپ ہیں وہ اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ ہم سے مانگتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کما تو اسی کے لیے رہے ہیں، ہم اگر نہ دیں گے تو اور کون دے گا۔ تو ایسے ہی ماں باپ کو لے کر کے سمجھے، گھر میں آپ کے 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، تو یہ 4 بچوں کے ساتھ میں والدین کو بھی جوڑیں، جیسے ماں باپ بالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی بھی اسی طرح سے دیکھ بھال کریں، جیسے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اپنی اولاد کی، تو جن سے خود اولاد ہے یہ ماں باپ، یعنی ان کی بھی اسی طرح سے دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ یہ تو فرض ہے، واجب ہے، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر والدین کسی ناجائز کام کا حکم کرتے ہیں، نماز چھوڑ دو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، حج پہ مت جاؤ، یا اس طریقے سے ایمان کی محنت نہ کرو، دین کا کام مت کرو، پڑھنا پڑھانا مت کرو، یہ سب بیکار کی باتیں، اس میں کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس میں اطاعت کرنے سے ماں باپ کا نقصان تو ہے ہی، انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کر کے آپ کو غلط آرڈر دے دیا، اور پلس یہ کہ آپ نے ان کی اطاعت کر لی غلط آرڈر میں، تو آپ بھی اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہوں گے۔ پہلے اللہ ہے، بعد میں رسول اللہ ہے، بعد میں والدین ہیں، وہ بھی جائز کام کے لیے۔ یہ ہے جی بات، 2 طرف جائز کام ہو، ادھر بھی جائز ادھر بھی جائز، ایک رائے آپ کی ہے، ایک رائے آپ کے والدین کی ہے، تو والدین کو پہلے سمجھائیں اپنی رائے کے فائدے، نہ سمجھ میں آئے تو جائز کام ہے نا دوسرا والا بھی، لہذا ماں باپ کی اطاعت کر لی جائے۔ مثال کے طور پر ایک طرف بیوی ہے اور ایک طرف شوہر ہے، اور والدین یوں کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، ہم کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ دہڑ پیر چھوڑ چھاڑ کر کے رکھ دو، چونکہ آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہے وہ والا حضرت اسماعیل کا، بخاری شریف میں ہم لوگوں سے پڑھاتے ہیں، لیکن مشہور واقعہ ہے وہ کہ حضرت اسماعیل کے ابا حضرت ابراہیم جب آئے تو بیوی ملی گھر پر ان کی، اور وہ تھے نہیں، وہ گئے ہوئے تھے کہیں جنگل ونگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے۔ اب وہ جب حال چال پوچھا تو بیوی نے جو ہے شکوے شکایت کی کہ نہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، بڑی دقت پریشانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم یوں کہہ کر گئے تھے جب میرا بیٹا گھر آئے تو اس سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو چینج کر لے، تو یہ نہیں سمجھ پائی کہ چوکھٹ سے مراد کیا ہے، وہ آئے حضرت اسماعیل کہا کہ آپ کے ابا آئے تھے اور وہ یوں کہہ کر گئے ہیں، تو اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ یہ واقعہ یاد ہے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ یہ کہنے والے کون تھے اور سننے والا کون تھا۔ دونوں نبی ہیں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تھی، ہمارا یا کسی ماں باپ کا مقام اتنا اونچا نہیں جتنا کہ حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم پر وحی آ جایا کرتی تھی کہ آئندہ اس عورت سے نقصان پہنچے گا، یہاں کون سی آ رہی وحی کسی ماں باپ کے اوپر کہ نقصان پہنچے گا، اور عام طور پر 99 نہیں 99.5 سے زیادہ کہہ سکتا ہوں، کہیں 100% بھی کہہ دیتا ہوں کہ 100% ماں باپ ظلم کرتے ہیں اس بیوی پر جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اور وہ جو ہے زبردستی کرتے ہیں صاحب اپنے بیٹے کو کہ اسے چھوڑو، کیوں چھوڑو جی، بس ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، یہ کیا بات ہے، آپ کے لیے آئی ہے، جس کی لائی اس کے لیے ٹھیک ہے، اس کی خدمت کر رہی تو ٹھیک ہے، ہماری خدمت نہیں کر رہی، کیوں کرے گی آپ کی خدمت؟ وہ اس کا احسان ہے اگر آپ کی خدمت کرے تو، آپ کا بیٹا خدمت کرے گا، آپ کے اپنے بیٹے سے کہیں چائے بنا کے لائے، اپنے بیٹے سے کہیں، وہ الگ بات ہے کہ جب بیٹے سے کہو گے تو بیٹے کو کیوں کرنے دے گی وہ آپ کے، وہ تو فوراً جیسے ہی بیٹا چائے بنانا چلے گا فوراً بیوی ہاتھ روک لے گی آ کر، نہیں میں بناؤں گی۔ تو ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، یہ کہ اپنا حق جہاں حق نہیں وہاں حق اب جتا رہے ہیں، جہاں حق ہے وہاں نہیں کہہ رہے، بیٹے پہ حق ہے آپ کا، تو اس ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی اتنا اسٹک ہو جائے، اتنی ضدی ہو جائے کہ صاحب مجھے تو بالکل اپنے شوہر کے والدین کو خوش کرنا ہی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھو 2 رشتے جو ہے سمجھ لینا آپ، میاں بیوی کا رشتہ بڑا عجیب و غریب ہے، اگر چاہتے ہیں میاں بیوی خوش رہیں تو چاہیے کہ بیوی شوہر کے گھر والوں کو خوش رکھے ان کی خدمت کر کے، اور
शोहर चाहता है कि बीवी को खुश रखे तो बीवी के जो घर वाले हैं उनको खुश रखे, ये उसूल है। ये फॉल्ट होता है कहाँ? जब बीवी शोहर से शोहर के घर वालों की बुराई करती है तो फॉल्ट होता है। और जब शोहर बीवी के सामने बीवी के घर वालों को उल्टा सीधा कहता है, बीवी के भाई को, बीवी के वालिदैन को, सास ससुर वगैरह को उल्टा सीधा कहता है तो उसे बुरा लगता है, रिश्ते खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से लेकर के चले। अब जब उसूल ये है कि शोहर के घर वालों को खुश रखो तो शोहर खुश रहेगा, अब बीवी को चाहिए कि वालिदैन की खिदमत भी करे, इंसानियत के नाते करे। ये है जी। तो बहरहाल ये मसला नहीं है, किताबों में लिखा है कि अगर वालिदैन कहते हैं कि बीवी को छोड़ो तो उसूली बात यह है कि पहले ये देखा जाएगा कि वालिदैन ये हुक्म कर क्यों रहे हैं, कर किस लिए रहे हैं, जलन में, हसद में, कटन में, फटन में, किस में कर रहे हैं? क्योंकि आम तौर पर जलन, हसद, कपन, फटन और बुग़्ज़, नफरत में माँ बाप हुक्म कर रहे हैं बेटों को छोड़ दे, वरना इसके अलावा कोई बात नहीं। क्योंकि खुद भी है बेदीन माँ बाप हैं तो उनको दीन का तो पता ही नहीं, दीन का नहीं पता तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। दो टोक फतवा है कि वालिदैन के कहने से कोई अपनी बीवी को ना छोड़े, वरना वालिदैन तो जुल्म कर ही रहे थे, अब ये शोहर का भी जुल्म हो गया, बिला वजह उसे छोड़ा है तो अब ये डबल तिबल जुल्म हो गया। लिहाजा कल मैदान महशर में जैसे उसके माँ बाप का गिरबान पकड़ेगी, इसका भी पकड़ेगी, ये सोच लेना चाहिए। बहरहाल ये आपके सामने बयान करने का नहीं है, क्योंकि वीडियो बन रही, मैंने ये बातें इस तरह इसलिए जिक्र कर दी हैं। एक मीडियम क्वालिटी लेकर के चले। मीडियम क्वालिटी क्या है? माँ बाप अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे और बहू अपने शोहर के माँ बाप यानी सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह से समझे। अब देखें इंशाअल्लाह। इसीलिए किसी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैंने वीडियो देखी थी, वो बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि भाई लोगों को चाहिए कि वो दामाद ढूंढे तो इस शर्त के साथ ढूंढे, दामाद ढूंढे तो इस शर्त के साथ ढूंढे कि अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से करेंगे जो हमारे ही घर में रहेगा, यानी बेटी ही के साथ हमारे ही घर में रहेगा। इसे कहते हैं घर जमाई। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि जो बेटी दूसरे के घर जाकर शोहर के माँ बाप की खिदमत करना नहीं चाहती तो कम से कम अपने माँ बाप की तो खिदमत करेगी नहीं करेगी। अब आ जाइए इधर। अब अगर इस तरह से हर बेटी का शोहर माँ बाप के साथ उसी के घर में रहेगा तो उसके सामने सास ससुर नहीं होंगे, उसके सामने सास ससुर नहीं होंगे। अब आप कहेंगे साहब सास ससुर की खिदमत कौन करेगा? तो सीधी बात है, उसके यहाँ भी कोई बेटी होगी, सास ससुर के यहाँ भी तो कोई बेटी होगी, वो भी अपना कोई ऐसा शोहर ढूंढे जो घर में रहे उसके साथ ही। जब घर में रहेगा तो लिहाजा वो अपने घर में माँ बाप की खिदमत करेगी, किसी और के माँ बाप की खिदमत करने की जरूरत ही नहीं है। और ये हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, कोई लड़की दूसरे शोहर के माँ बाप की खिदमत करने के लिए राजी है ही नहीं। तो ऐसे इलाकों में जहां ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसे इलाकों में यही होना चाहिए, ऐसा दामाद ढूंढो जो लड़की के घर में ही रहे, घर जमाई बन करके रहे, ताकि वो खुद उसके माँ बाप ही होंगे आमने सामने और उन्हीं की खिदमत कर लेगी, अपनी बेटी तो कम से कम कर ही लेगी। बहरहाल ये लोगों ने राय दी है, लेकिन जिन इलाकों में ऐसा नहीं है, माँ बाप की खिदमत, शोहर के माँ बाप की खिदमत करती हैं बहुएं, तो लिहाजा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां अगर दूर और जो है आसपास करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखें, खुलासा निकला कि वालिदैन की इताअत है जायज कामों में, बीवी को छोड़ने के लिए कहते हैं बुग़्ज़ में, नफरत में, हसद में, जलन में, कटन में, तो ये नाजायज बात है। इसमें जो है उसको शख्स को चाहिए कि अपनी बीवी को वालिदैन के कहने से बिल्कुल ना छोड़े। हाँ, लाखों में से कोई एक केस ऐसा पेश आ सकता है, लाखों में से एक, कि वाकई बीवी गलत है हर एतबार से, बीवी ही गलत है हर एतबार से। शोहर को भी मालूम है कि वो उसके वालिदैन पर जुल्म करती है, सास लेटी हुई है, बीमार है, उसको मार रही है, ससुर को घर से भगा दिया उस, तो जाहिर सी बात है ऐसी औरत को रख के क्या होगा, ऐसी औरत को छोड़ देना चाहिए। तो ये भी एक चीज है, लेकिन ये बहुत कम है केस। देखें, हुस्ने सलूक करो वालिदैन के साथ, वबिज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के साथ और सब लोगों के सलूक की जो बात चल रही है,
ان سب میں قید ہے، ناجائز میں اطاعت نہیں. یاد رکھنا ان سب میں یہ نہیں کہ جب رشتہ دار نے ڈی جے بجایا اب ہم نہیں گئے، تب وہ روٹ رہا ہے لو جی ہمارے ڈی جے میں نہیں آئے، خوشیوں میں نہیں ہوتے شریک، رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، یہ جہالت ہے. ایسی رشتہ داری ایسے رشتہ داروں ہی کو مبارک ہو جو ناجائز کام پر ابھارے. ہم کسی کے ڈی جے کے لیے نہیں ہے رشتہ دار. وہ حرج مرض ہے، بیماری، ہم جائیں گے انشاءاللہ دیکھنے کے لیے بھی جائیں گے، آئیں گے بھی، وہ بھی آئیں گے. لیکن یہ ڈی جے پی جے اور شادی بیاہ کے رسم و رواج، اس کے لیے کوئی رشتہ داری نبھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے جی بات. والیتام والمساکین، یتیم و مسکینوں کا حسن. یتیم وہ کہتے، یتیم کسے کہتے ہیں آپ کو بتایا تھا میں نے، یاد ہے کسی کو؟ جلدی بتاؤ یتیم کسے کہتے ہیں، بتایا تھا. دیکھو ہاں جس کے، ہاں یاد رکھنا ماں نہیں، جس کے والد کا انتقال ہو. ایک شرط تو یہ ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بچہ یتیم نہیں بنتا ہے، اور اگر باپ کا انتقال ہوگا تو یتیم بننے میں شرط کیا ہے؟ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مرا ہو. یہ بھی شرط ہے نا، لا یتما بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا. یہ روایت موجود ہے. تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچپن میں اس کے باپ کا انتقال ہو تو یہ بچہ کہلاتا یتیم. اب اگر اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد تو لہذا یہ یتیم نہیں کہلائے گا. یا بالغ نہیں ہوا، نابالغ ہے لیکن باپ تو ہے، ماں کا ہو گیا انتقال، تب بھی یہ یتیم نہیں کہلائے گا. یہ دونوں شرطیں ہیں. نابالغی کی حالت میں ایک شرط، باپ کا انتقال ہو دوسری شرط، اب کہلائے گا یتیم. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اچھا مان لیجئے کوئی چھوٹا بچہ تھا 5-10 سال کا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ باقاعدہ یتیم بن گیا. اب یہ 15 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا تو یتیم ہونا ختم ہو جائے گا. بالغ ہوتے ہی یتیم نہیں کہا جائے گا اسے، اس سے پہلے پہلے ہوتا ہے یتیم. یہ ہے جی. والمساکین، مسکین کسے کہتے ہیں بتایا تھا اوپر میں نے. فقیر اور مسکین میں ذرا سا فرق ہے. فقیر میں جس کی جیب میں تھوڑے سے پیسے ہوں لیکن وہ صاحب نصاب تک نہ پہنچے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک وہ پیسے نہیں پہنچ رہے. اور مسکین جس کے پاس لا شیء، کچھ بھی نہیں، A to Z، 54-58 بھی اس کے پاس نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مسکین. اور عام طور پر مسکینوں کا ملنا بڑا مشکل ہے آج کل. فقیر تو مل جائیں گے آپ کو، کیونکہ فقیر وہ جس کے پاس کچھ ہو لیکن وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہو. ایسے تو بہت لوگ مل جائیں گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے، لیکن مسکین ملنا بڑا مشکل ہے جس کے پاس کچھ ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو روپیہ پیسے میں سے، ایسا ملنا بڑا مشکل ہے. چلیے والجار القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. دیکھیے قریبی رشتہ دار، والجار الجنوب، اور دور کے قریبی رشتہ دار نہیں، قریبی پڑوسی اور دور کے پڑوسی دونوں کے ساتھ حسن سلوک. یہ قریبی پڑوسی کون سا ہوتا ہے؟ جس کا دیوار، جس کا جو ہے گیٹ سب سے پہلے آپ کے گیٹ سے پاس میں ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے قریب والا. اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس کا گیٹ اس کے گھر کے ادھر ہو. ظاہر سی بات ہے ایک گیٹ تو ہو گیا آس پاس آپ کے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے چاروں طرف جو جتنے قریب ہیں، ملے ہوئے گھر ہیں آپ سے، تو وہ آپ کے پڑوسی کہلائیں گے. جن کے ان پڑوسیوں کے بعد والے گھر ہیں وہ دور کے کہلائیں گے. ایک قول یہ ہے کہ جو غیر مسلم پڑوسی ہوتا ہے وہ دور کا پڑوسی کہلاتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ پڑوسی کہلاتا ہے پاس کا. ایک روایت یہ ہے، کتابوں میں لکھی ہیں، کہ آپ کے 40 گھر ارد گرد یہ پڑوس ہے آپ کا. اور ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ جس محلے کے سارے نمازی کسی ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوں تو اس مسجد کے علاقے میں جتنے گھر آتے ہیں وہ سارے کے سارے پڑوسی ہیں. ایک یہ بھی ہے. بہرحال پاس پڑوس والے کا خیال رکھنا چاہیے. ہماری وجہ سے دوسرے آدمی کو دقت ہو جائے، پریشانی ہو جائے، وہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھو نمبر 1، آپ کا پڑوسی مالدار نہیں ہے، غریب ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کیوں نہیں بھیج رہے وہاں؟ پڑوس والے کے پاس زکوٰۃ بھیجیے. آپ اپنا جو ہے یہ نہیں کہنا کہ لو جی ہماری زکوٰۃ کھا لو، ایسے کون کہتا ہے؟ اور کہیں گے تو لے گا کون؟ اب ہدیے کی نیت سے دے دیجئے کہ عید کے موقع پر لو جی اپنے بالک بچوں کے لیے کپڑے پہناؤ، کوئی دقت والی بات نہیں. آپ کے گھر میں کھانا بنا ہے اسپیشل تو ان لوگوں کو آپ پوچھ لیجئے، اسپیشل مہمان ہے تو ان لوگوں کو آپ جو ہے
تھوڑا سا دیکھ لیجئے، معلوم کر لیجئے۔ ان کے بچے آپ کے گھر میں آئے اور بالک بچوں کے ساتھ آپ کے کھیل رہے ہیں، آپ ٹافی لے آئے، ایک اپنے بیٹے کو دی، ایک اپنی بیٹی کو دی، وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، انتہا درجے ظلم ہے۔ اس بیٹے کو دو پہلے، اس کے بچے کو دو، پڑوس کے بچے کو پہلے دو، بعد میں اپنے بیٹا بیٹی کو دو۔ تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور شریک مجلس، صاحب ساتھی، بالجنب پڑوس میں، پاس میں بیٹھنے میں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا وہاں پر، یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں پڑوس میں ملے، تو یہ جو بیٹھنا ہے صاحب بالجنب ہیں آپ ایک دوسرے کے، یعنی شریک مجلس، مجلس میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے آپ محفل کے جو ہے ساتھی ہو گئے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب بعض حضرات، آپ لوگوں کا تو نہیں پتا ہمیں، لیکن مرد حضرات نے کبھی کبھی اس طرح سے ہم نے دیکھا، چونکہ ہم تو رہتے ہی مردوں میں، ہمیں کیا پتا عورتوں میں کیا چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ محفل میں جگہ کم ہے اور کچھ لوگ پتھولا مار کر کے بیٹھ رہے ہیں، پتھولا ہی بولتے ہیں نا اس کو، آلتی پالتی، چار زانو اردو لفظ تو یہ ہے، اور ایسا بیٹھے ہیں کہ کسی کو بیٹھنے ہی دے رہے۔ اللہ کے بندو، تھوڑا سا آپ ہلکے ہو جاؤ، تھوڑا سا ہلکے ہو کر کے بیٹھو اور لوگوں کو جگہ مل جائے۔ تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہوتا۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ ہے نہیں اور آپ ایسے چوڑے ہو کر کے بیٹھے، یہ بات غلط ہے۔ اب عورتوں میں یہ بات ہے نہیں ہے، یہ بات تو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال حکم عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، تو اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے، پاس پڑوس والے کا خیال رکھتے ہوئے بیٹھنا چاہیے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسافر شخص راستے میں گزر رہا ہے، اور جیسے ہمارے ہاں جامع مسجد میں ماشاءاللہ بہت آتے ہیں مسافر، آتے ہیں، ہم ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں عام طور پر، شاید ہی کوئی ایسا جاتا ہو جو ہم سے نہیں بتا کے گیا ہے، نہیں معلوم ہوا، الگ بات ہے، لیکن کوئی مسافر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اعلان کرتا ہے، خاص طور سے مطلب مدرسے کا یا بغیر مدرسے کے بھی کوئی آتا ہے، اگر مل جائے بیٹھا ہوا نیچے ہمیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو باہر جامع مسجد کے باہر ایک تھوڑا ہم نے چبوترا سا اسی لیے بنایا ہوا ہے کہ کوئی مسافر ہوگا تو وہاں کر کے بیٹھ جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ مسافر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم اس کا دھیان رکھتے ہیں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تو ان کا دھیان رکھنا چاہیے، اور بہت بڑا ثواب ہے۔ وما ملکت ایمانکم، غلام اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ غلام اور باندیوں کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ غلام کئی طرح کے ہوتے ہیں، قن وہ غلام جو خالص غلام ہو، ایک غلام ہوتا ہے مدبر، ایک ہوتا ہے مکاتب، ایک ہوتا ہے ام ولد، ان کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہیں تک رہنے دو۔ بخاری شریف کتاب الاعتصام، اعتصام کا لفظ باب افتعال سے ہے، اعتصم یعتصم اعتصاما۔ آپ نے عربی اول کے اندر جو ابواب پڑھے ہیں، ان ابواب میں آپ نے پڑھا ہے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، اس کے ابواب میں آپ نے باب افتعال بھی پڑھا ہے بے حمزہ وصل، جو با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل والے ہیں اس میں سے ایک باب ہے باب افتعال۔ اعتصام کے معنی مضبوط پکڑنا، مادہ ہے عصما، عصما یعصم ضربہ سے، اس کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنے کے۔ کنعان جو بیٹا تھا حضرت نوح کا اور نافرمان بھی تھا، نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے حضرت نوح کے اہل میں سے نکال دیا۔ اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ میں جو ہوں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، تو اس کے لیے اللہ کے قرآن میں حضرت نوح کا بیان آیا، لا عاصم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، حفاظت کرنے والا نہیں ہے مگر اس پر اللہ رحم فرمائے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اعتصام کے معنی مضبوط پکڑنا۔ دوسری بات، باب الاعتصام بالکتاب والسنتی، مضبوط کس چیز کو رکھیں ہم؟
پکڑنے کے اعتبار سے مضبوط کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ کا مطلب اللہ کا قرآن، سنت رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی سنتیں۔ تو کتاب اللہ کا تو آپ کو علم ہے ہی، یہ اللہ کی کتاب جس کے اندر کتنی آیتیں بتائی تھی میں نے آپ کو، کیونکہ آیتوں کا بھی بڑا سسٹم گڑبڑ چل رہا ہے آج کل۔ آیتیں بتائی تھی کہ مکمل قرآن میں کتنی ہیں، بتائیں جلدی سے۔ 6236 آیتیں۔ دیوبند کے فتوے کے اندر بھی یہی لکھا ہوا آیا، کیونکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ 6 یا غلط فہمی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اختلاف ہو کہ یہ آیات کس کس جگہ پر ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جہاں توئے کی آیات ہیں تو بعض حضرات کے نزدیک وہ گول والی جو آیت ہوتی ہے، پکی آیت کہہ دیتے ہیں، وہ والی آیت ہو۔ تو اس طرح سے بعض جگہ پر یہ جواب لکھا بھی ہے کہ جن آیتوں پر آیتیں لگی ہوئی ہیں 6666 والے لوگوں کے نزدیک آیتوں کے نشانات، گول والی آیتوں کے نشانات، پکی آیتوں کے نشانات زیادہ ہیں، اسی لیے آیتوں کی مقدار بڑھ گئی۔ تو یہ ہے بہرحال، لیکن موجودہ دور میں جو ہمارے پاس قرآن ہے، قرأت حفظ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ورنہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال 6236 آیات دیوبند کے فتوے کے مطابق یہ ہیں۔ دیکھیے اللہ کا قرآن ایک تو کلام لفظی ہے، ایک کلام نفسی ہے۔ کلام لفظی، کلام نفسی۔ کلام نفسی تو وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ سے نکلا ہے اور چلا ہے، اور کلام لفظی وہ ہے، وہ الفاظ جو اس اللہ کے کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی گہری بحث ہے، گہری بحث ہے، اس میں بڑا اختلاف رہا ہے۔ ایک زمانے میں امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہ اللہ کے زمانے میں حکومتی لیول پر بڑا اختلاف ہوا تھا۔ معتزلہ ایک فرقہ اٹھ گیا تھا، جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسن بصری کی محفل لگی ہوئی تھی تو ایک شخص نے کچھ غلط مسئلہ بیان کر دیا حضرت کی اجازت کے بغیر، شاگردوں میں تھا یہ شخص، تو اٹھ کر کے چلا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ کسی نے بڑا گناہ کر لیا تو مومن ہے یا کافر ہے؟ تو حضرت جواب دیتے اس سے پہلے ہی ایک شخص واصل بن عطا یہ بول پڑا کہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے، دونوں کے بیچ کا ایک واسطہ ہے، یہ کہہ کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ غلط جواب تھا۔ تو حضرت نے یوں کہا اعتزل عنا، ہم سے جدا ہو گیا۔ تو معتزلہ وہ جماعت جو دین حق سے کٹ گئی ہے، ہٹ گئی ہے، یہ اسے کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک فتنہ ابھارا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس پر بڑے جھگڑے ہوئے۔ حضرت جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، حکومتی لیول پر بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ حضرت کا کہنا یہی تھا کہ یہ جو ہے مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ جب متکلم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لہذا اس کو حادث کہنا اور مخلوق کہنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں بڑے جھگڑے ہوئے صاحب، مارا ماری ہوئی، اور جو ہے غارت گری ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس مسئلے کو لے کر کے۔ حالانکہ سمجھنے والی بات یہی تھی کہ موٹی سی بات کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ تو ہمیشہ والا ہے، یعنی اللہ کا کلام اللہ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے تو یہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ اور جو کلام پر الفاظ دلالت کرتے ہیں، ہمارے الفاظ جو ہم اللہ کے اس کلام کو اپنی زبان سے بولتے ہیں، وہ جو ہے مطلب حادث ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن بہرحال
یہ بڑی بات اب ہمارے لیے نہیں ہے، چونکہ ہمارے اکابرین نے ہمیں سمجھا دیا، ورنہ اس وقت اس طرح سے اگر اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا، آپس میں بڑوں میں بھی بہت زیادہ اختلاف تھا اس کے اندر۔ تو قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام سے مراد ہے کلام نفسی، اور کلام نفسی اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے، جیسے اللہ کی اور صفات اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ صفات اللہ کی طرح ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ خالق تب بنا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، نہیں، مخلوق کو پیدا کرے یا نہ کرے وہ خالق تھا، خالق ہے، خالق ہی رہے گا۔ غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم تب بنا جب اس نے رحم کیا، معاف کیا، نہیں، وہ معاف کرے نہ کرے، رحم کرے نہ کرے، یا اس کے سامنے رحم کرنے کے لیے مخلوق ہو نہ ہو، معاف کرنے کے لیے مخلوق ہو نہ ہو، وہ غفور رحیم پہلے سے تھا، چونکہ ہمیں اللہ کی صفاتیں بھی اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ تو کلام جو ہے یہ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ لہذا اور جو ہم اپنے زبان سے الفاظ کو ادا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم حادث ہیں، ہم مخلوق ہیں، تو ہمارے الفاظ بھی مخلوق ہیں۔ اسی کو میں نے کہا کلام سے مراد کلام نفسی اور کلام لفظی دو طرح کا ہوتا ہے۔ کلام یہ ہمارے سامنے جو الفاظ میں لکھا ہوا ہے یہ کلام لفظی ہے، اور یہ کلام لفظی دلالت کرتا ہے اس کلام نفسی سے، اس کلام نفسی پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ہے جی بات۔ دیکھیے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ تو ہو گیا آپ کا موٹی موٹی سی بات۔ والسنہ، سنت کسے کہتے ہیں جی؟ میں لکھوایا تھا الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، چاہو تو لکھ لو، نہ لکھا ہو تو الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، وہ طریقہ جو دین میں رائج ہے، چلا آ رہا ہے۔ ہاں دیکھیے، ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ بہت فرق ہے، اسے بھی آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے۔ حدیث اور سنت میں حضرت شیخ مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کے بیان کے تحت یہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، اور عموم خصوص من وجہن کی نسبت کے اندر تین باتیں ہوا کرتی ہیں کہ دو جگہ افتراق کا مادہ ہوتا ہے اور ایک جگہ اجتماع کا مادہ ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ دیکھیں، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی ہے، اور جو سنت ہوتی ہے وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح سے بات ہے، اس کو آپ سمجھے۔ پہلے دیکھیے بخاری شریف میں جہاں کتاب النکاح ہے، شروع میں حدیث ہے، آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا، اور بخاری شریف میں کتاب النکاح میں روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں حضور کی 9 بیویاں موجود تھیں، 2 کا انتقال چونکہ زندگی میں ہو چکا ہے، 2 کا انتقال، تو اس اعتبار سے 9 تھی اس وقت میں۔ اس میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان 2 کا انتقال ہو چکا تھا، باقی 9 موجود تھی۔ تو کیا ایک عام انسان کو، عام مرد کو 9 شادیوں کی، 11 شادیوں کی اجازت ہے؟ حدیث میں تو آیا ہے۔ یوں کہیں گے یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے، اور بہت ساری، بلکہ 95% آپ مان کر کے چلیں، جو سنت بھی ہیں حدیث بھی ہیں، جو سنت بھی ہیں حدیث بھی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، مسواک ہے، اس کی حدیث بھی ہے اور وہ حدیث سنت بھی ہے، چونکہ اس کے اندر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا بھی گیا ہے اور وہ حدیث بھی ہے۔ تو ایک حدیث بھی ہوتی ہے اور سنت بھی ہوتی ہے، اس پر تو عمل ہے، لیکن جو حدیث صرف حدیث ہو، وہ سنت نہ ہو امت کے لیے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ 9 بیویاں، 11 بیویوں کی روایت، یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے کھانا کھانے کی سنتیں اور جو بیٹھنے کی سنتیں یا جو ہے بیت الخلاء جانے کی سنتیں جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ سنت بھی ہیں، حدیث بھی ہیں۔ کچھ روایتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو حدیث تھی، پہلے مان لیجئے منسوخ ہو گئی، پہلے حکم آیا اور بعد میں وہ منسوخ ہو گیا۔
تو ایسی حدیث کو صرف حدیث ہی کہیں گے، یعنی وہ حدیث بھی نہیں ہوگی نا، وہ حدیث کا رتبہ اس کا کہاں ہو گیا، وہ نہ حدیث ہی ہے نہ سنت ہی رہی، وہ تو کچھ ہے ہی نہیں اب۔ تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سنت کبھی کبھی وہ حدیث صرف حدیث ہوتی ہے، سنت نہیں ہوتی ہے، تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا۔ صوم وصال کا مطلب ہوتا ہے لگاتار بنا افطار کے کئی دن کا روزہ رکھنا، بنا سحری بنا افطار کے۔ صحابہ نے رکھا تو حضور نے روک دیا، چونکہ صحابہ بے ہوش ہونے شروع ہو گئے، اور فرمایا کہ بھئی مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اور پلا دیتا ہے، ایسے ہی میرا پیٹ بھر جاتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اب آ جائیے ادھر، اور بہت سی روایتیں سنت بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں۔ وہ کس طرح سے ہیں؟ آپ جتنی بھی سنتوں کا نام لیں گے، آپ بیت الخلاء وغیرہ کی سنتیں اور کھانا کھانے سے پہلے کی سنتیں، تو وہ سنت کہاں سے بنی؟ وہ حدیث میں آئی نا، تو وہ حدیث بھی ہوتی ہے اور سنت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا جی آپ کا، موٹی موٹی باتیں تو آپ کے لیے یہ ہیں، باقی وہ صحابہ کی سنتیں اور ساری چیزیں بات لمبی ہے اور آپ کے زیادہ کام آنے والی بھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کو سمجھ گئے ہیں، ہر حدیث کو سنت نہیں کہہ سکتے اور ہر سنت کو حدیث کہہ سکتے ہیں، اور کہیں کہیں نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھنا۔ اچھا جی، لفظ سنت یہ تو ہو گیا، اس میں لفظ سنت جو ہے الگ الگ روٹ سے استعمال ہوتا ہے، اس کے روٹ بڑے الگ الگ ہیں۔ مان لیجئے کبھی کبھی لفظ سنت ہم بولتے ہیں بدعت کے مقابلے میں بھی ہم لفظ سنت کا استعمال کرتے ہیں۔ فقہ کے اندر ہم لفظ سنت استعمال کرتے ہیں تو وہ واجب اور مستحب کے بیچ کی ایک چیز ہے، واجب اور مستحب کے درمیان میں ایک سنت کا لفظ ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے سنت کا لفظ الگ الگ روٹ پر استعمال ہوا ہے کہ فقہ میں واجب اور مستحب کے بیچ کی چیز ہے، اور اس طرح سے آپ دیکھیں اسلامیات کے اندر سنت بدعت کا مقابل ہے، اور باقی وہ جو میں نے آپ سے بات کہی جو ہم استعمال کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اس میں 3 باتیں نکلتی ہیں۔ اس کو آپ موٹے الفاظ میں یہی میں نے آپ کو بول دیا کہ بسا اوقات وہ حدیث ہوگی لیکن سنت نہیں ہوگی، اور بسا اوقات وہ سنت ہوگی حدیث نہیں ہوگی، اور بسا اوقات وہ سنت اور حدیث دونوں ہوتی ہے۔ تو 3 مادے اس طرح سے ہوا کرتے ہیں۔ اب حدیث سمجھیں آپ۔ یہود آئے، ایک شخص آیا یہودی میں سے، اور آ کر کے حضرت عمر سے کہا کہ بھی جو آپ لوگوں کے اوپر کلام پاک میں جو آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس آیت کے نزول والے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ آیت کون سی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کیا اور تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا۔ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ یہ جمعے کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی، گویا کہ عید ہی کے دن، گویا کہ چونکہ عید میں، کیونکہ حج کا سب سے بڑا فرض یوم عرفہ جمعے کا دن تھا، جمعہ خود عید کا دن ہے، تو یہ تو عید ہی کے دن ہوئی ہے نازل، اس میں کیا دقت ہے؟ تو ہمارے ہاں تو پہلے سے ہی ہے عید، وہ دن جو ہے جمعہ کا دن تو ہے عید، لیکن یوم عرفہ وہ بھی تو عید کا ہی موقع ہے، ایک دن پہلے، عید سے پہلے ایک دن۔ دیکھیے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر، حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ یہود میں سے ایک شخص نے حضرت عمر سے فرمایا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، لو ان علینا نزلت هذه الآیت، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہو جاتی، کون سی آیت؟
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے یوں کہا کہ انی لأعلم، بے شک یقیناً میں جانتا ہوں، ای یوم نزلت هذه الآیہ، یہ آیت کون سے دن میں نازل ہوئی تھی۔ نزلت، یہ نازل ہوئی تھی یوم عرفہ، عرفے کے دن، میدان عرفات میں، فی یوم جمعہ، جمعے کے دن میں، سمع سفیان مسعرا ومسعر قیسا وقیس طارقا۔ دیکھیے جمعے کا دن عید کا دن ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے، یہ روایت عام جو کتب ہیں ان میں بھی لکھی ہوئی ہے، منتخب حدیث وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ جمعے کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل دن ہے، اس دن کو ہم نے بڑے ہلکے میں لے رکھا ہے۔ جتنا اہتمام ہم عید کے دنوں میں کرتے ہیں، 2 عیدیں ہیں، اتنا اہتمام ہمارا اس جمعے کو نہیں ہوا کرتا، حالانکہ جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے ایک سال میں 52 عیدیں تو یہ ہو گئی، ایک سال میں 52 عیدیں تو ہماری یہی ہو جاتی ہیں، چونکہ ہفتے ہوتے ہیں 52، ہر ہفتے جمعہ آتا ہے، تو جمعے کے دن کو آپ ہلکے میں نہ لیں، اس لیے کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل دن ہے۔ ایک روایت چلتی ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ قیامت قائم ہوگی 10 محرم الحرام کو، جمعے کا دن ہوگا، لیکن سن نہیں بتایا، تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے۔ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی یہ بات تو ٹھیک ہے، روایتوں میں ہے کہ چرند پرند درند جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج سور پھونک دیا جائے، تو اور جب انہیں چین سکون ہو جاتا ہے، جمعے کا دن اوپر چڑھ جاتا ہے کہ ہاں بھئی آج وہ دن نہیں ہے، تو جمعے کے دن کے بارے میں تو قیامت کی روایت ہے، لیکن 10 محرم الحرام یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی 10 محرم الحرام کو، ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، اور جو روایتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ ضعف کے ساتھ ہیں، ضعف شدید سے خالی نہیں ہیں، اور جو روایتیں ضعف شدید کے ساتھ ہوتی ہیں ان روایتوں کو نہیں لیا جاتا ہے۔ دیکھیے اگلی روایت، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوش میں تھے اور باقی لوگ ہوش میں نہیں تھے۔ ہوش مطلب یہ ہے کہ دماغ ان کا کام نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عمر کا بھی دماغ کام کرنا بند کر دیا تھا، بلکہ یوں کہہ رہے تھے، جو یوں کہے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا، تو ذہن اس طریقے سے ہو جاتا ہے، چونکہ محبت بے پناہ تھی، ایسی محبت اس کائنات میں کسی نے کسی سے نہیں کی جیسا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو ظاہر سی بات ہے، تو ایسے وقت میں دماغ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی دیر کے لیے معاف ہو جانا، یہ بات ایک عمومی بات ہے۔ ابوبکر صدیق وہاں پر نہیں تھے، کچھ دوری پر تھے، وہاں سے انہیں بلایا گیا کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور حضرت عمر کا حال یہ ہے اور ان کا حال یہ ہے۔ آپ آئے اور آ کر کے آپ بیٹھے، آپ نے بوسہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر، پیشانی مبارک پر، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ بھئی جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی زندہ ہے اور آئندہ بھی رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن جو اللہ کے نبی کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ حضور جو ہے انتقال کر چکے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سب لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر چین سکون ہوا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے دن انتقال ہوا ہے، اب پیر کے دن انتقال ہوا ہے، ادھر حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے حضرت فضل وغیرہ یہ سب کفن دفن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اچانک سے حضرت عمر کو آ کر کے کسی نے خبر دی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی ایک چوپال تھی، پہلے زمانے میں لوگوں کے بیٹھنے اٹھنے کی رائے مشورے کے لیے چوپالیں ہوا کرتی تھی، چوپال تھی، وہاں پر
خلافت کو لے کر کے مشورہ چل رہا ہے، اور سعد بن عبادہ جو خزرج کے بڑے ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث حضرت عمر کو یاد آئی کہ نہیں وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام جو ہوگا خلیفہ جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، پہلی بات تو یہی ہے، لہذا یہ لوگ اس بات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشاروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کہیں کہیں صراحتاً بھی کہیں کہیں اشارتاً یہ بات بتا دی کہ سب سے پہلے خلیفہ کون ہوگا۔ بہرحال یہ حضرت عمر کو خبر لگی کہ ایسے ایسے وہاں پر کچھ لوگوں نے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور کفن دفن بھی نہیں ہوا، لیکن فتنے والوں نے اٹھانا شروع کر دیا بہت بڑا فتنہ۔ حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا کہ ابو بکر ایسے ایسے بات، جلدی فوراً چلو وہاں جا کر کے اس فتنے کو نپٹاتے ہیں، اور یہاں ان لوگوں کو یہیں چھوڑ دو حضور کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ وہاں بھی رہنے چاہیے تھے۔ اب وہاں جا کر کے دیکھا حضرت عمر ابو بکر صدیق نے تو بڑا فتنہ برپا ہو گیا، یہاں تک بات آ گئی کہ جی ہم انصار ہیں اور ہم نے اتنی قربانی دی۔ بے شک قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن فتنے کے روپ میں بعض لوگوں نے ان کو ابھار دیا تھا۔ تو بہرحال بات یہ نکلی کہ بھی آپ لوگ پہلے بات تو سن لو، اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر چاروں طرف سے شور شرابہ، تو حضرت عمر نے بیان کرنا چاہا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے روک دیا، روک کر کے جو ہے کھڑے ہو گیا، بیان کیا، سب خاموش ہو گئے، ادب بہت کرتے تھے، سب خاموش ہو گئے، اور پھر یہ حدیث سنائی الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں۔ اب جب کہہ گئے ہیں تو لہٰذا اس کی خلاف ورزی کرنا نہ میرے لیے گنجائش ہے نہ آپ لوگوں کے لیے گنجائش ہے۔ اب قریش کے لوگ بہت سارے ہیں، لہذا تم چاہو تو یہاں عمر بیٹھے ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ لیکن حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ نہیں، میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں اپنے ہاتھ پر جبکہ آپ موجود ہیں، اور آپ وہ شخص ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں انتقال سے پہلے اپنی امامت دے دی تھی، اپنی امامت، اپنا جو ہے مصلح آپ کو دے دیا تھا، اور تقریباً 17 نمازیں آپ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے پڑھائی ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کے کاندھوں پر جو ہے ہاتھ رکھ کر کے آئے دھیرے دھیرے، تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہونے لگے، حضور نے ان کو اشارہ کر دیا کہ نہیں آپ پڑھاتے رہو، اور حضور نے پیچھے بیٹھ کر کے نماز پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باقی رکھا مصلی پر، اور حضور نے خود آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو امامت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے گئے ہیں، لہذا جس کے ہاتھ میں امامت اس کے ہاتھ میں خلافت۔ یہ کہہ کر کے فوراً ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کہ میں عمر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ وہ اتنا کہنا تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ادھر سے بیعت ادھر سے بیعت۔ جو لوگ مطلب یہ ہے کہ فتنہ اٹھانے کے لیے آئے تھے اور آپس میں لڑانے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں کی نہ چل پائی، تو لیکن بہرحال انہوں نے بات تک بھی جو ہے اس طرح فتنہ ابھار کے رکھا، بہت زیادہ فتنہ ابھار کے رکھا کہ بھئی بتائیے یہ علی کا حق تھا اور یہ حضرت علی کو ملنا چاہیے تھا، حالانکہ حضرت علی نے بعد میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ بتایا کہ نہیں آپ ہی اس لائق تھے۔ ہاں حضرت علی کو اعتراض تھا، وہ صرف یہ اعتراض تھا جلدی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا کہ علی بات یہ تھی، اگر یہ جلد بازی نہ ہوتی تو لوگ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اور جب کسی اور کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تو بیعت ہونے کے بعد اس کو توڑ نہیں سکتے، پھر اس کے بعد تو پھر جنگ ہی ہوا کرتی ہے۔ تو حضور کے وصال کے بعد فوراً جنگ کا ماحول بننا یہ بات صحیح نہیں تھی، اس لیے ایسا ہو گیا۔ بہرحال حضرت علی کی بات سمجھ میں آئی، اور سمجھ میں آنے کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت رکھ کے فرمایا کہ ہاں آپ ہی اس لائق تھے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہی رائے میری ہے، ابو بکر اور عمر کی ہے، تو اس انداز میں ہم نے کئی مرتبہ حضور کو سنا ہے، تو آپ ہی زیادہ حقدار تھے۔ بہرحال و رنجش اور جو تھوڑا بہت جو ہے وہ ہو گئی تھی جلد بازی کو لے کر، وہ بات بھی بالکل ختم ہو ہی گئی۔ تو بعض صحابہ جن کے دل میں تھوڑی سی بات تھی
کہ بھی جلد بازی ہو گئی، تو ان کو جب حالات بتائے گئے کہ حالات یہ تھی کہ ایسے ایسے بات تھی، چند لوگوں نے فتنہ ابھار دیا تھا، اس کو دبانے کے لیے جو بیعت بعد میں کی جاتی وہ بیعت پہلے کی گئی۔ بہرحال لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب بیعت کرتے رہے۔ اب دیکھیے بیعت کرنے کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کے سارے معاملات پیش آنے تھے وہ چونکہ خلیفہ ہی کر سکتا تھا، تو خلیفہ کی بھی ضرورت تھی تو اس وقت بہت زیادہ، تاکہ آپ کے کفن دفن کے انتظامات اگر اختلاف ہو تو اس میں جو ہے وہ حکم دے سکے۔ جیسا کہ نہلانے کے وقت میں یہ مشورہ ہوا کہ بھئی آپ کے کپڑے اتاریں یا نہ اتاریں، تو جواب آیا اللہ کی طرف سے غیبی مدد آ گئی کہ نہیں، نبی کو ان کے کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا جاتا ہے۔ اب غسل دے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ جھگڑا ہوا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے، تو یہ مسئلہ ابو بکر صدیق نے حل کیا کہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے قبر بھی اسی جگہ ہوتی، یہ بھی ہو گیا مسئلہ حل۔ اور بھی کئی اس طرح کے مسئلے تھے پیچیدہ، ابو بکر صدیق نے اس وقت میں حل کیے، کسی اور کے پاس وہ روایتیں تھی ہی نہیں۔ دیکھیے اب یہ ہے، اب ایک دن ہو گیا، اب دیکھیے پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اب آ گیا منگل جب آیا تو حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو لے کر کے گئے مسجد، اور حضور کے منبر پر ان کو جا کر کے کھڑا کیا، اور حضور کے منبر پر کھڑے ہو کر کے ابو بکر صدیق سے پہلے خود عمر نے کچھ کہا، مطلب یہ ہے کہ بیان دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اپنے پاس بلا لیا، جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں اس کے لیے رسول کو بلا لیا، اور اس لیے کہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے پاس سے زیادہ اچھی ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے اپنے رسول کو اللہ نے ہدایت بخشی، اسے لو اور ہدایت پا جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت دی تھی۔ اب یہ بیان حضرت عمر کا ہوا، ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر لوگوں نے پھر بیعت کی، سب لوگوں نے۔ اب سب لوگوں کے بیعت کرنے کے بعد یہ شام ہو گئی، اسی میں صبح سے لے کر کے شام ہو گئی، جو لوگ تھوڑے سے روٹھ رہے تھے ان کو منانے میں، اور اس طرح سے وہ شام ہو گئی۔ اب شام ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے اسلام میں رات آتی ہے پہلے، دن آتا ہے بعد میں، جب شام ہو گئی تو بدھ کی رات شروع ہو گئی، اسی بدھ کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا۔ تو یہ ہے جی پوری کہانی، موٹی موٹی کچھ باتیں اس میں باریک سی بھی ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے فی الحال، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب دیکھیں روایت۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك، فرماتے مجھے خبر دی انس بن مالک نے، ابن شہاب کہتے ہیں انہ سمع عمر الغدا، کہ بے شک انہوں نے سنا حضرت عمر کو صبح یعنی منگل کے دن، حین بایع المسلمون ابا بکر، جس وقت کے تمام مومنین مسلمانوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور کچھ روٹے ہوئے تھے ان کو بعد میں منا لیا گیا، جب حالات بتائے جیسے حالات تھے وہ لوگ بھی مان گئے۔ وَاسْتَوَى عَلَى مِنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر، کون؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر۔ تشہد قبل ابی بکر، اور خطبہ دیا ابو بکر صدیق سے پہلے۔ تشہد وہی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہ جو خطبہ پورا ہے۔ فقال، اور یوں فرمایا، اما بعد، بہرحال حمد و صلوات کے بعد، فاختار اللہ لرسولہ الذی عندہ علی الذی عندکم، کہ اللہ رب العزت نے پسند کر لیا اپنے رسول کے لیے ان چیزوں کو جو اللہ کے پاس ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں جو تمہارے پاس ہیں، ان تم سے اچھی چیزوں کے لیے اللہ نے اپنے پاس انہیں بلا لیا ہے۔ وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ، اور یہ وہ کتاب ہے کتاب اللہ جس کے ذریعے سے اپنے رسول تمہارے رسول کو اس نے ہدایت دی تھی۔ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، اور اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے رکھو، ہدایت پا جاؤ گے۔ لِمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ نے بھی اسی کے ذریعے سے اپنے رسول کو ہدایت دی تھی، راستہ دکھایا تھا۔
یہ ہے جی. آگے دیکھیں روایت. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. حضرت عکرمہ جو شاگرد ہیں ابن عباس کے، میں بتا چکا ہوں کہ عکرمہ بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے عکرمہ، وہ صحابی بنے ہیں. فتح مکہ کے وقت میں بیوی کے کہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. بھاگ گئے تھے، بلکہ چلے گئے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے تھے، بیوی بھاگم بھاگ پیچھے پیچھے، اور وہاں کشتی میں جب بیٹھ گئے تو وہاں سے آواز لگائی اور یہ آواز لگا کر کے واپس آئے اور واپس آ کر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے تمہارے لیے امان لے لی ہے، چلو میرے ساتھ. تو بیوی کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ایمان سے نواز دیا. اور بیوی ہونی ہی اس طرح کی چاہیے کہ جو اپنے شوہر کو ایمان کی باتوں پر، نماز پر، دین پر ابھارے. تو یہ وہ والے نہیں ہیں عکرمہ، وہ صحابی رسول ہیں. یہ عکرمہ ہیں حضرت ابن عباس کے شاگرد. یہ اصل میں عکرمہ کا واقعہ آپ نے پڑھائی ہے، بخاری میں ایک جگہ آیا تھا کہ حضرت ابن عباس ان کو پڑھاتے تھے تو یہ بھاگ جاتے تھے. ابن عباس نے ان کو باندھ کر کے ڈال دیا، باندھ کر کے انہیں پڑھایا، اور اسی لیے سب سے بڑے وارث بنے ابن عباس کے علوم کے. سب سے بڑے وارث بنے ابن عباس کے علوم کے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے چمٹایا، وقال، اور مجھے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، یعنی اس کو تفسیر کا علم دے دے. یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ جانتے ہیں حضرت میمونہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین. ہماری ماں میمونہ اصل میں ابن عباس کی سگی خالہ ہیں، سگی خالہ حضرت ابن عباس کی، عبداللہ بن عباس کی سگی خالہ. اور اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید کا بھی ہے ان سے رشتہ. تو ابن عباس کی سگی خالہ ہیں حضرت میمونہ ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں. اب یہ آئے ہوئے تھے، چھوٹے تھے، نابالغی میں چھوٹے تھے. تو یہ حضرت ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے پاس آئے ہوئے تھے. رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو وہ جو واقعہ ہے کہ نماز کے لیے میں الٹی طرف میں جو ہوں کھڑا ہو گیا تو حضور نے مجھے ادھر سے پکڑ کر کے اور دائیں طرف کر لیا. اس سارے واقعوں میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت الخلاء وغیرہ گئے تو آپ جب آئے تو حضرت ابن عباس نے لوٹا وغیرہ بھر کر کے رکھ دیا پانی کے لیے اور جو ہے وضو کے لیے. انہوں نے پوچھا بھی یہ کام کس نے کیا، اتنا بڑھیا کام؟ بتایا کہ ابن عباس نے. تو حضور نے اس وقت میں یہ عمل کیا اور دعا دی کہ اللہ اس کو کتاب اللہ کی تفسیر کا علم سکھا دے. یہ ہے جی. اسی لیے کوئی کام ایسا کر لینا چاہیے کہ استاد خوش ہو، اور ہم جیسے استادوں کی خوشی صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ آپ یاد کرو اور کچھ نہیں. یاد کرو گے بس یہی ہماری خوشی ہے. یاد نہیں کرو گے چاہے کتنے بھی آپ مٹھائی کھلاتے رہو، ہمیں سارے جو ہے جتنی بھی خدمت کر سکتے ہو وہ کرتے رہو، اس سے کوئی خوشی نہیں خاص. اور یاد نہ کرو تو اس سے کوئی خوشی نہیں. اصل خدمت یہی ہے کہ یاد کر لو. یاد کر لو گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. دیکھیے بس بخاری شریف کتاب المغازی غزوہ خندق کا یہ بیان چل رہا ہے. واقعہ تو پورا بیان کر چکا ہوں میں خندق کا، اب اس کے جزیات بیان کی جا رہے ہیں روایت کے تحت. دیکھیے وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه او اغبر بطنه يقول. فرماتے ہیں حضرت براء سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھا کر کے لے جا رہے تھے خندق کے دن، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ مبارک، شکم مبارک
گرد و غبار سے اڑ گیا تھا، گرد و غبار پیٹ پر اس قدر ہو گئی تھی کہ وہ چھپ گیا تھا۔ دونوں کے معنی ایک ہی، اغمرا بطنہ او اغبر بطنہ، پیٹ چھپ گیا تھا گرد و غبار سے۔ یقول، اور آپ یہ پڑھ رہے تھے، واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھ رہے تھے، واللہ لولا اللہ ما اهتدینا، قسم خدا کی اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ صدقہ کر پاتے نہ نماز پڑھ پاتے، فانزلن سکینۃ علیہا، اے اللہ تو سکینہ نازل فرما اس جماعت پر، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور ثابت قدم رکھ لینا اگر ہماری مٹھ بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، ان الاولی قد بغوا علینا، بے شک یہ کافر لوگ ہم پر چڑھ آئے ہیں۔ اولا سے مراد یہاں پر کافر لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہم پر چڑھ آئے ہیں۔ اذا ارادوا فتنة ابینا، کہ بے شک جب یہ لوگ ارادہ کریں کسی فتنے کا تو ہم انکار کرتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، قد بغو کے اندر جو ہے یہ جو ہے آپ کے مشرکین ہیں، ہاں، وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، اور بلند کر رہے تھے اپنی آواز کو، ابینا ابینا کہہ کر، یہ ابینا ابینا کا لفظ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کفار و مشرکین سرکشی کر کے ہمارے اوپر آ گئے ہیں، اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ ہمیں اپنے دین کی طرف کھینچے، بددینی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے تو ہم تو انکار کرتے ہیں، ابینا ابینا، ہم تمہارے مذہب میں نہیں جا سکتے، تم ہمارے مذہب میں آ سکتے ہو۔ بہرحال اس میں جو ہے کوئی ویسی جنگ تو نہیں ہوئی غزوہ خندق میں، لیکن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی، اور حضرت سعد بن معاذ کا آپ نے پڑھا یہ واقعہ، حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں شہرگ میں تیر لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے نس کٹ گئی اور خون نہیں رک رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اس کو داغا بھی، گرم کر کر کے جو داغ دیتے ہیں سلاخوں کو اور تیر سے، لوہے سے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں ورم آ جاتا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہی نہیں ہوئے، اور اسی میں ان کا انتقال اور شہادت ہوئی۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا، شاید 6 مسلمان شہید ہوئے تھے، 10 مشرک جہنم رسید ہوئے تھے، 10 مشرک اور 6 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور 10 مشرک جو ہے جہنم پہنچ گئے تھے۔ پھر بہرحال اللہ کی طرف سے ہوا چلی، باد صبا، پروا، دیکھو پروائی ہوا، باد صبا کہتے ہیں اسے، باد صبا سواد سے ہے، پروائی والی ہوا جو پورب کی جانب سے چلتی ہے اسے پروائی بول دیتے ہیں۔ بہرحال اس ہوا کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کے خیمے، تنابیں اور جو ہے ہانڈیاں، چولہے اور یہ جو بھی کچھ ہو سکتا تھا وہ سب جو ہے الٹ پلٹ دیے، سب کچھ ہلاک کر دیے، جانور بھی ان کے ہلاک ہو گئے۔ آندھی اس قدر تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے، گپ اندھیرا تھا۔ ابو سفیان نے اعلان کر دیا چلو واپس، رات ہی میں وہ لوگ جو ہے بھاگ گئے، صبح جب ہوئی تو میدان صاف تھا۔ پھر حضور نے فرمایا اب یہ سارے اکٹھا ہو کر کے ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے، اب ہم کریں گے۔ اسی لیے اس کے 3 سال کے بعد فتح مکہ میں حضور نے جو ہے چڑھائی کی تھی مکہ پر۔ دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا نصرت بالصبا، میں پروائی ہوا سے، پروا کے ذریعے سے مدد کیا گیا ہوں، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور قوم عاد کو پچھمی ہوا کے ذریعے سے، پچھوا ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا تھا۔ عام طور پر اسی لیے بعض لوگوں نے کہا بھی ہے کہ بھئی باد صبا جو پروائی ہوا ہے وہ فائدہ مند ہے، اور پچھمی جو ہوا ہے وہ نقصان دہ ہے، لیکن بہرحال نفع نقصان اللہ رب العزت ہی کے ذمے میں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔
وہ جو لفظ اولا آیا تھا، اولا، ان الاولا، اس کے بارے میں، اوپر والے اولا کے بارے میں بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ تیسرے شعر میں ہے، ان الاولا قد بغوا علینا، تو اولا بغیر واو کے بھی ہے، تو یہ اس میں اشارہ بن جائے گا اگر یہ بغیر واو کے ہو، کیونکہ واو کبھی کبھی لکھا جاتا لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ دیکھیے آگے دیکھیں، وہی روایت دوبارہ آ گئی۔ وبه قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثني ابراهيم بن يوسف قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يحدث، حضرت براء وہ حدیث بیان کرتے تھے، قال کہتے ہیں لما كان يوم الاحزاب وخندق، جب غزوہ احزاب اور خندق ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینقل من تراب الخندق، خندق کی مٹی کو نکال کر کے لے جا رہے ہیں، ڈھو رہے ہیں، حتی ورا عنی الغبار جلدت بطنہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو، پیٹ مبارک کی کھال کو گرد و غبار نے ڈھانپ دیا۔ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بال والے تھے سینے مبارک پر۔ فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ، فرمانے میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کے اشعار گنگنا رہے ہیں، وَهُوَ يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ وَيَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دھو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ وہی جو اوپر آئے تھے، ایک آدھا الفاظ کا فرق ہے۔ اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، ولا تصدقنا ولا صلینا، تو ہم نہ صدقہ کر پاتے نہ نماز پڑھ پاتے۔ فانزلا سکینۃ علیہا، اے اللہ تو اس جماعت کے اوپر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام ان لاقینا، اگر ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رکھ لینا۔ ان الاولا رغبوا علینا، بے شک وہ لوگ، کیونکہ ہم نے اسے اس میں اشارہ مان لیا تھا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم پر چڑھ آئے ہیں، یعنی مشرکین، وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، اگر ان کا ارادہ فتنے کا یعنی ہمیں اپنے دین سے ہٹانے کا ہے تو ابینا، ہم انکار کرتے ہیں۔ قال، راوی کہتے ثم يمد صوته بآخرها، اس آخری والے لفظ کو، ابینا والے لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آواز کو کھینچتے تھے، اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے، ابینا ابینا ابینا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ غزوہ احد کے وقت میں 14 سال کے تھے، اس لیے واپس کر دیے گئے تھے، لیکن اس والے غزوے میں یہ 15 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں، لگ بھگ 15 سال، تو اب ان کو لے لیا گیا۔ یہ بھی ایک بات اشارہ ہے اس طرف کہ آخر غزوہ خندق 4 ہجری میں ہوا یا 5 ہجری میں ہوا، تو صحیح بات تو یہی ہے، تمام لکھتے ہیں کہ 5 میں ہوا ہے، لیکن امام بخاری کا رجحان کچھ یہ ہے کہ نہیں 4 ہجری میں ہوا ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوا، اس کے لیے روایت پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ غزوہ احد میں 14 سال کے تھے، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا ہے، اب غزوہ احد چونکہ 3 ہجری میں ہوا ہے 14 سال کے ہیں، تو 4 میں ہوا ہے، غزوہ خندق یہ 15 سال کے ہو گئے تھے، اور ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی 15 سال کے 14 سال سے کم کے تھے اس وقت میں، تھوڑا بہت اگر 2-4 مہینے کم بھی ہوتے ہیں تو 14ویں سال میں اگر چل جائے بچہ تو اس کو 14 کا ہی کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے جو ہے سال 2 سال کا انتر تو اس طرح حساب لگانے میں ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ 5 ہجری ہے، لیکن امام بخاری کا رجحان 4 ہجری کی طرف ہے، اس کی دلیل کے طور پر یہ روایت پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دینار عن ابيه ان ابن عمر قال، فرماتے ہیں بے شک عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اول یوم شہدتہ یوم الخندق، کہ سب سے پہلے جنگ کا دن وہی ہے جو کہ میں حاضر ہوا، خندق کا دن ہے، میری سب سے پہلی جنگ خندق۔
دیکھیے حضرت معاویہ حضرت ابو سفیان کا جو ایمان قبول ہوا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح مکہ کے وقت میں ہوا ہے۔ فتح مکہ کے وقت سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف بڑے سخت تھے۔ حضرت ابو سفیان آپ کو معلوم ہی ہے یہاں 5 ہجری ہے اور 5 ہجری میں بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے نکاح کرنے کے بعد ابو سفیان کے تیور کچھ کمزور پڑ گئے تھے، اسی لیے فتح مکہ پر ایمان بھی قبول کیا ہے اور ایمان بھی بڑا بہترین اور آئندہ بڑے فائدے جو ہے پہنچائے ہیں اسلام کو۔ حضرت ابو سفیان نے بڑے غضب کے لیڈر تھے، یہ بڑے غضب کے لیڈر تھے۔ ان کی ہسٹری اگر سنو گے الگ سے آپ ان کو آپ پڑھو گے تو حیران ہو جاؤ گے، اتنے غضب کے لیڈر تھے۔ کوئی تو وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے جو ہے غزوہ احد میں یہی آ رہے ہیں اور بھی کئی جگہ آئے ہیں، اور پھر غزوہ خندق کے اندر بھی یہی تھے، تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملا اور فتح مکہ کے وقت میں فتح مکہ پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اس روایت کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان غزوہ خندق میں کفار کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے ابھی ایمان ہی قبول نہیں کیا تو ظاہر سی بات انہی کے ساتھ ہوں گے۔ ایمان قبول کر لیا تو اس کے بعد نہیں۔ اب اس کے نیچے اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ ہے، واقعے کی طرف جو ہے کم دھیان دینا ہے آپ کو، مین موضوع کی طرف زیادہ دھیان دینا ہے کہ یہ اس وقت غزوہ خندق میں امیر معاویہ حضرت ابو سفیان ان کے ابا یہ سب لوگ جو ہے نا مطلب کافروں کی طرف سے، تو یہ بات زیادہ دھیان رکھنی ہے۔ دیکھو اب اس میں کچھ آپسی اختلافات کا ہے ذکر، بس اس لیے زیادہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا۔ دیکھو وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت قال کہتے ہیں واخبرني ابن طاووس، ابن طاووس نے مجھے خبر دی عن عکرمہ بن خالد، خالد کے بیٹے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عمر سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں دخلت علی حفصہ وَنَوْسَاتُهَا تَنْطُفُ، کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بہن ہیں، بیٹی ہیں، اور حضرت عبداللہ کی جو ہے بہن ہے، اور سگی بہن کے پاس آنے جانے میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ دخلت علی حفصہ، تو میں حضرت حفصہ کے پاس گیا، ام المؤمنین، ایک طرف سے بہن ہے اور ایک طرف سے ماں بھی ہے، جب تمام مومنوں کی ماں ہے تو ان کی بھی ماں ہے۔ وَنَوْسَاتُهَا تَنْطُفُ، اور حضرت حفصہ یعنی ہماری ماں کے گیسوؤں سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی آپ نہا کر کے آئی تھی تو جیسے نہا کر کے نارملی بال ہوتے ہیں گیلے تو اس سے پانی وغیرہ ٹپکتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہیں سے آ گیا، مسئلہ نکلا کہ بہن کے بالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سگا بھائی بہن کے بالوں پر نگاہ پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیزیں عام طور پر گھر میں کھلی رہتی ہیں، بال وغیرہ عام طور پر گھر میں اپنے محرم کے سامنے کھل سکتے ہیں، تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو ام المومنین ہیں، ادھر حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، متقیوں کے متقی، پرہیزگاروں کے پرہیزگار، اور حضرت حفصہ بھی متقیوں کے متقی ہیں، پرہیزگاروں کی پرہیزگار ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں۔ آج کا زمانہ صحیح نہیں ہے، زمانہ مت کہو، زمانے کے لوگ صحیح نہیں ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی اس کی احتیاط کرو کہ بال وغیرہ اپنے گھر میں یوں ہی جہاں چاہے بیٹھ گئے، مان لیجئے چھت پہ سے غیر محرم کی بھی نگاہ پڑی جاتی ہے، گھر ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں غیر محرموں کی نگاہیں پڑ جاتی ہیں، تو اس طرح سے لے کر کے چلو کہ بہتر تو یہ ہے کہ سگے بھائی کی بھی نگاہ نہ پڑے، ٹائمنگ رکھو ایسی کہ بھائی اس ٹائم کام پہ جاتے ہیں تو ہم اس سارے کام اس وقت میں نپٹا سکتے ہیں، بہتر یہی ہے۔ باقی جائز ہے سگے بھائی کے سامنے بال اگر کھل جائیں تو اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن آج کل
جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بہتر نہیں ہے۔ قلت تو میں نے کہا قد کان من امر الناس ما ترینا، قد کان من امر الناس ما ترینا، یہ چھوٹا سا واقعہ آپ سنو تب سمجھ میں آئے گی روایت۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں اختلاف ہو ہی رہا تھا خلافت کو لے کر، اور اس کے بعد میں نہیں بلکہ وہ جھگڑا جو ہے خلافت کا بھی نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لو، حضرت علی فرما رہے تھے لوں گا بے شک ضرور، لیکن تھوڑی سی حکومت کو ذرا ٹائٹ ہونے دو، مضبوط ہونے دو، اس کے بعد لوں گا۔ تو بس اسی بات سے منافقین کو ایسا لگا کہ دونوں اگر ایک ہو گئے تو ہماری جان جائے گی، تو لہذا ادھر کی خبر ادھر پہنچاؤ غلط، ادھر کی خبریں ادھر پہنچاؤ غلط۔ بہرحال پھر وہ جنگ جمل حضرت عائشہ والی جنگ پیش آ گئی، جنگ صفین پیش آ گئی۔ جنگ صفین کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ تو حضرت علی کی جانب سے امیر بن گئے تھے، کیا نام، حضرت علی کی جانب سے حکم بن گئے، ذمہ دار بن گئے کہ بھئی آپ مارا ماری مت کرو، ہم اس کو رائے مشورے سے نپٹائیں گے۔ تو حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جو ہے اب انہوں نے ٹائم رکھا تھا، تقریباً 5-6 مہینے کا ٹائم تھا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر سب لوگ پہنچیں گے، وہاں بڑے بڑے صحابہ کے سامنے بات رکھیں گے، ذمہ دار قسم کے لوگوں سے بات چیت رکھیں گے اور پھر اس مسئلے کا حل کریں گے۔ تو یہ جو ہے اب یہ میٹنگ ہونے جا رہی تھی جس میں ابو موسیٰ اشعری ہیں حکم حضرت علی کی طرف سے، عمرو بن عاص حضرت امیر معاویہ کی جانب سے۔ یہاں بہرحال بڑا کھیل سا ہوا اور خلاصہ یہ کہ یہ میٹنگ بھی کوئی کارگر نہیں ہو پائے۔ تو اسی میٹنگ کے متعلق بات چل رہی حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کی بہن حضرت حفصہ کی، یہ ذہن میں رکھیے۔ قد کان من امر الناس ما ترینا، کہ تحقیق کے لوگوں کے معاملے میں سے کیا تو دیکھ رہی ہے، اے بہن کیا تو دیکھ رہی ہے کیا کیا ہو رہا ہے، دیکھو۔ فلم یجعل لی من الامر شیء، پس میرے لیے اس معاملے میں سے کوئی بات نہیں، بھئی میں تو اس میں حصہ نہیں لوں گا۔ ان کے لیے بھی خط آیا تھا عبداللہ بن عمر جو کہ بڑے صحابی ہیں کہ آپ کو بھی آنا ہے تاکہ جو ہے آپ کی سامنے ہونا چاہیے فیصلہ۔ تو ابھی اپنی بہن سے مشورہ کر رہے تھے میں جاؤں نہ جاؤں، تو کہنے لگے جی میرے تو مشورہ ہے نہیں میں جاؤں نہ جاؤں، میں جاؤں اب تم بتاؤ۔ فقالت، حضرت ام المؤمنین حفصہ نے فرمایا الحق، جاؤ تم بھائی جان تم جاؤ، فإنہم ینتظرونک، اس لیے وہ تمہارا انتظار کریں گے، واخشی ان یکون فی احتباسک عنہم فرقۃ، اور میں یہ خوف کرتی ہوں اس بات سے کہ تم اگر پیچھے رہ جاؤ گے تو کوئی ان کے اندر جدائی نہ ہو جائے۔ فلم تدعہ حتی ذہبا، وہ برابر مجھے کہتی رہی مجھے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ وہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اب چلے گئے بہن حفصہ سے رائے مشورہ کر کے، اور بہن حفصہ کے مشورے کو مان کر چلے گئے۔ فلما تفرق الناس خطب معاویہ، جب لوگ وہاں سے اٹھ گئے تو حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیا۔ قال، کوئی فیصلہ خاص طریقے سے نہیں ہو پایا، بہرحال لوگ اٹھ گئے، حضرت امیر معاویہ نے تھوڑا سا وہاں بیان کیا، اور بیان میں کچھ الفاظ اس طرح کے کہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کیا۔ یوں کہا کہ بھئی کوئی اگر یہ چاہتا ہو کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ تم زیادہ حقدار ہو خلافت کے، تو سن لو ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے اور تمہارے ابا سے بھی۔ یہ الفاظ اس طرح کے کہے، بہرحال جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہی ہیں۔ فلما تفرق الناس خطب معاویہ، جب لوگ جدا ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیا۔ قال وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، اور جو شخص یہ چاہے کہ کوئی بات کرے اس معاملے میں، یعنی اگر کوئی چاہے کہ بھئی میں بنوں ذمہ دار، امیر بن جاؤں، خلیفہ بن جاؤں، فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَا، تو ہمیں اپنے ساتھی کی اطلاع کر دے، اشارہ کر رہے ہیں ان کی طرف، عبداللہ بن عمر کی طرف۔ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، اس لیے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے اس سے بھی اور اس کے باپ سے بھی۔ قال حبیب بن مسلمہ، حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں فَهَلَّا أَجَبْتَ،
تم نے اے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا جواب کیوں نہیں دیا، امیر معاویہ کا جواب کیوں نہیں دیا؟ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ نے فرمایا فحللت حبوتی، میں نے اپنا حبوہ کھول دیا تھا۔ حبوہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے گوٹ مار کر کے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی ایک شکل ہے احتبا، میں نے آپ کو یہ سمجھائی بھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے حبوہ یعنی احتبا کی شکل کو کھول دیا، اب میں اٹھنے ہی والا تھا۔ وَحَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جواب دوں گا کہ احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك عن الاسلام، یہ ہے وہ جملہ جو ہمارا مین موضوع ہے کہ میں نے ارادہ کیا اس بات کا کہ میں امیر معاویہ سے یوں کہوں اجی میاں اس معاملے کا یعنی خلافت کا زیادہ حقدار تو تجھ سے اور تیرے ابا سے وہ شخص ہے جس نے تجھ سے اور تیرے ابا سے اسلام پر قتل کی تھی، اسلام کے وجہ سے قتل و قتال کیا تھا، وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی چونکہ ہمیشہ حضور کی طرف رہے ہیں، اور یہ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان چونکہ فتح مکہ میں ایمان لائے ہیں اور اس سے پہلے کہاں تھے، یہ کفار کی طرف سے تھے، تو ظاہر سی بات ہے حضرت علی نے اکرمہ کے نام حضرت امیر معاویہ جبکہ حالت کفر میں تھے، حضرت ابو سفیان جو حالت کفر میں تھے، ان سے جنگ لڑی کہ نہیں لڑی؟ تو کہتے ہیں جس نے تم سے اور تمہارے ابا سے تمہارے اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ لڑی ہے، اصل حقدار تو وہ ہے یعنی حضرت علی کہ میں نے چاہا کہ میں کھڑا ہو کر کے اب ذرا ان کا جواب دے دوں، مگر میں رک گیا کہ یار ایسا نہ ہو کہ میرے یہ جملہ کہتے پھر سے خون بہنا شروع ہو جائے، مارا ماری شروع ہو جائے، تو میں رک گیا، میں گھونٹ پی گیا، کڑوا گھونٹ پی گیا۔ وَحَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ، میں نے ارادہ کیا کہ جواب دے دوں حق بہذا الامر کہ اس خلافت کا زیادہ حقدار من کا تجھ سے وہ شخص ہے من قاتلک واباک علی الاسلام کہ اسلام کے زمانے میں کہ اسلام کے جب تم خلاف تھے تو تم سے اور تمہارے ابا سے جس نے قتل و قتال کیا وہ ہے علی۔ فخشیت ان اقول کلمۃ تفرق بین الجمیع وتسفک الدم، فرماتے ہیں میں ڈرا اس بات سے کہ میں ایسا کلمہ کہہ دوں کہ جس کی وجہ سے اجتماعیت جو باقی ہے اس کے درمیان میں تفریق پڑ جائے، وتسفک الدم اور خون بہہ پڑے، آپس میں پھر سے خون بہہ پڑے۔ وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ، اور ابھارا جا رہا تھا میری جانب سے اس کے علاوہ، فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ، تو مجھے یاد آئی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑی بڑی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، چھوڑو یہاں کیا وہیں دیکھیں گے اللہ کے یہاں۔ قال حبیب، حبیب کہتے ہیں حفظت وعصمت کہ تم محفوظ رہے، تم بچا لیے گئے، یعنی اچھا کیا آپ نے۔ قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها، کہتے ہیں محمود نے عبد الرزاق سے نقل کیا، اوپر جو آیا تھا گیسو کے متعلق جو بات آئی تھی وہ نوسات کا ہے لفظ یا نسوات، نوسات یا نسواتها، نوساتها ہے یا نسواتها ہے، نون کے بعد واو ہے یا نون کے بعد سین ہے، تو اصل میں جو ہے آپ دیکھیں گیلری کے اندر بھی اور نیچے حاشی وغیرہ کے اندر بھی نسوات لکھا ہوا ہے گیسو کے معنی میں، اور یہی صحیح ہے، نسوات والا، نوسات والا صحیح نہیں ہے۔ پھر حضور نے وہی والی بات کہی جب یہ لوگ بھاگ گئے سارے، ان کے جو ہے ساری چیزیں اڑ گئی اور یہ بھاگ گئے، کہ اب ان کی ہمت نہیں کہ اکٹھا ہو کر ہم پر حملہ کریں، اب تو ہم ہی ان پر حملہ کریں گے، وہ دیکھیں آپ۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے دن فرمایا تھا نغزوہم ولا یغزونا، کہ اب آئندہ ہم ہی ان سے جہاد کریں گے، ہم ہی حملہ کریں گے اور یہ ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ ہوا بھی یہی، پھر تو 3 سال تک کوئی حملہ ان کی طرف سے ہوا ہی نہیں، اور فتح مکہ ہوا وہ حضور کی طرف سے ہوا۔ وہی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا اسرائيل سمعت ابا اسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين اجل الاحزاب عنه، فرماتے ہیں سلیمان ابن سرد کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس وقت کے جماعتیں چلی گئیں حضور کو چھوڑ کر،
احزاب جماعتیں چلی گئی حضور کو چھوڑ کر، یعنی بھاگ گئے سارے کے سارے۔ الان نغزوہم ولا یغزونا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ نحن نسیر الیہم، اب ہم ان کی جانب چلیں گے۔ دیکھیے جی، بس کریں۔ باب فضل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں حضرت علی، جالسن کنت جالسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاستأذن عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر نے اجازت طلب کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اذنوا له مرحبا بالطیب المطیب، کہ آ جائیے، اجازت دے دیجئے، خوش آمدید ہو ایسے شخص کو جو پاکیزہ ہے، طیب اور مطیب اور پاک خصلت والا ہے، پاکیزہ اور پاک خصلت والا ہے، ایسے شخص کو اجازت دے دو۔ پہلے آپ روایت پڑھ لیجئے۔ حضرت عمار کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، چند روایتیں پڑھ لیجئے، اس کے بعد ان کا خلاصہ کریں گے۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن ابي اسحاق عن هانئ بن هانئ، فرماتے ہیں قال دخل عمار على علي، حضرت عمار آئے حضرت علی کے پاس، وقال، تو انہوں نے بھی وہی الفاظ ذکر کے، مرحبا بالطیب المطیب، کہ آئیے خوش آمدید پاک شخصیت اور پاکیزہ خصلت والے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا آپ ارشاد فرما رہے تھے؟ مولیا عمار ایمانا الی مشاشہ، کہ عمار کی ہڈیوں میں ایمان بھرا ہوا ہے۔ مولیا عمار بھرا ہوا ہے عمار، ایماناً ایمان کے اعتبار سے، الی مشاشہ اس کی ہڈیوں تک، ہڈیوں میں بھی ایمان بھرا ہوا حضرت عمار کی۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا علی بن محمد وعمر بن عبد اللہ قال جميعا قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سیاح عن حبیب بن ابی ثابت عن عطاء بن یسار عن عائشہ قالت، فرماتی اما عائشہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، عمار ما عرض علیہ امرانی، عمار کے سامنے جب بھی دو معاملے پیش کیے گئے، الا اختار الارشد منہما، تو انہوں نے اس میں سے جو سب سے زیادہ بہتر تھا اس کو اختیار کیا۔ یہ ہے جی، دیکھیے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر زندگی آپ نوٹ کیجئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو عمار ہی ہے، ابو الیقظان کنیت ہے، ابو الیقظان، اور ان کے والد محترم ہیں یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت جنہوں نے دی ہے وہ سمیہ ہیں، تو یہی ہیں وہ جو ابو جہل نے انہیں شہید کیا تھا۔ عمار نام ہو گیا، والد کا نام یاسر ہو گیا، والدہ کا نام سمیہ ہو گیا، اور یہ سمیہ وہی ہیں تو اسلام میں سب سے پہلے شہادت اگر کسی کی ہوئی ہے تو حضرت بی بی سمیہ کی ہوئی ہے ابو جہل کے ہاتھوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب قبائل یہ سب دو حصوں میں جو ہے بٹے ہوئے تھے، ایک قحطانی ایک عدنانی۔ عدنانی تو حضور والا جو ایریا ہے وہ سب ہیں، اور قحطانی جو ہیں وہ یمن کے لوگ تھے۔
تو ان کے والد صاحب جو تھے اصل میں یاسر جو تھے وہ قحطانی ہیں، یعنی ان کا اصل وطن یمن ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے ایک بھائی گم ہو گئے، تو یہ اپنے دو بھائیوں کو لے کر، دونوں بھائیوں کے نام بھی لکھے ہیں، حارث اور مالک، حارث اور مالک، یہ دو بھائی تھے حضرت یاسر کی۔ یاسر کون؟ حضرت عمار کے ابا۔ یہ حضرت عمار کی پیدائش سے پہلی باتیں ہیں، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ بھائی گم ہو گیا حضرت یاسر کا، تو حضرت یاسر اور بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے دو بھائیوں کو اپنے ساتھ لائے، حارث اور مالک کو، اور مکہ آ گئے۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے بہرحال یہ دونوں واپس ہو گئے، حارث اور مالک، اور یہ حضرت یاسر یہیں پر ٹھہر گئے۔ اب یہاں پر ٹھہرے تو بنو مخزوم، یہ بنو مخزوم ابو جہل کا قبیلہ ہے، یاد رکھنا، بنو مخزوم ابو جہل کا قبیلہ ہے اور حضرت عمر کے ماموں کا قبیلہ ہے۔ ایک رشتے میں ابو جہل حضرت عمر کا ماموں لگتا ہے، حضرت عمر کی امی کا چچیرا بھیا ہے ابو جہل، تو اس حساب سے حضرت عمر لگے بھانجے اس کے، اور ابو جہل ہوا ماما بھانجے کا رشتہ ہے ان کا، لیکن حضور کا چچا نہیں، یہ بات یاد رکھنا، یہ بنو مخزوم سے ہے۔ کہتے ہیں جب یہ یہیں پر رہنے لگے تو بنو مخزوم کا ایک شخص ہے ابو حذیفہ ابن المغیرہ مخزومی، ابو حذیفہ ابن المغیرہ، اس شخص کے پاس ایک باندی تھی، لونڈی جسے کہتے ہیں، باندی جسے کہتے ہیں، اس کا نام سمیہ تھا، یہی ہے وہ۔ حضرت یاسر کا نکاح جو ہے سمیہ سے کر دیا گیا، پھر حضرت عمار کی پیدائش ہوئی۔ اب کہتے ہیں ابو حذیفہ، اب ظاہر سی بات ہے ماں غلام ہے، تو جو بیٹا حضرت عمار وہ بھی کیا ہوں گے؟ غلام بنیں گے۔ لیکن حضرت یہ جو ابو حذیفہ ہیں، ابو حذیفہ ابن المغیرہ، انہوں نے بچپن ہی میں حضرت عمار کو تو آزاد کر دیا تھا، اور دونوں کو، چونکہ باپ تو پہلے سے ہی آزاد تھے، باپ تو آزاد تھے، صرف ماں تھی غلام، تو اس طریقے سے باپ بیٹے دونوں آزاد ہو گئے۔ اب ابو حذیفہ کا اسلام قبول کرنا، ابو حذیفہ اسلام کہاں سے قبول کرتے؟ ابو حذیفہ کا جب انتقال ہو گیا، یعنی جو حضرت عمار کے جو آقا ہیں، پہلے والا آقا اس نے آزاد کیا، ابو حذیفہ بڑا اچھا انسان تھا، لیکن وفات کے بعد اسلام کا ہی بول بالا جب ہوا تو ان کی وفات کے بعد ہوا ہے، تو حضرت عمار نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ جانتے ہیں حضرت عمار، ان کے والد، یہ سب لوگ باہر کے ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، قحطانی ہیں، اور قحطانی عدنانی کا جھگڑا بہت پہلے سے ہے، عدنانی قحطانی کو برداشت نہیں کرتے تھے، قحطانی عدنانی کو برداشت نہیں کرتے تھے، اب وہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اب حضرت عمار نے اسلام قبول کیا، سمیہ نے اسلام قبول کیا، اور ان کے والد حضرت یاسر نے ایمان قبول کیا ہے، ان سب نے ایمان قبول کیا، تو ان کو اس قدر مارا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا جس کی کچھ حد نہیں، ہر طرح سے پریشان کیا جاتا تھا، اتنا مارا گیا کہ حد ہے۔ کہتے ہیں اسی مار میں ابو جہل کے ہاتھوں بی بی سمیہ کا بھی جو ہے شہید ہو گئی، اور سب سے پہلی شہادت ہوئی، اور اسی میں ان کے والد یاسر کا بھی انتقال ہوا، اس قدر پریشان کیا گیا، اور حضرت عمار کو تو اس قدر مارا جاتا تھا کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ مشرکین نے حضرت عمار کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا تھا۔ حضور کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، دست مبارک پھیر کر کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کی طرح سے عمار کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جاؤ۔ یہ دعائیں ملی ہیں بہرحال ان کو۔ جب حضور ان کو مصیبت میں دیکھتے تو کہہ دیا کرتے تھے، اے اللہ تو عمار کی اولاد کو جنت کی خوشخبری دے دے، اور یاسر کی
اولاد کو بخش دے۔ اور کبھی کبھی عمار کو کہتے تھے اے آل عمار تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، جنت تمہاری منتظر ہے، کیونکہ اتنا برداشت کیا ہے۔ ایک مرتبہ تو بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ وہ حادثہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عمار کو پکڑا کفار و مشرکین نے، اور پانی میں غوطے دینے شروع کر دیے۔ پانی میں غوطے دینا، منہ اندر ڈالنا، جیسے آج کل بھی یہ ہوتا ہے، اور جو ہے کچھ دیر پانی میں رکھ کے باہر نکالنا، ابھی سانس ٹھیک سے آنے نہ پائے پھر دوبارہ سے اندر جو ہے اس طرح سے کر دینا۔ تو اس میں جو ہے بدحواس ہو گئے، دکھ تکلیف بے انتہا بڑھ گئی۔ تو اب کفار و مشرکین نے جو جو کہلوایا تو اس مصیبت سے مطلب خلاصی پانے کے لیے کہہ لیا۔ حضور کی شان میں کچھ الفاظ کہلوائے، اللہ کی شان میں غلط الفاظ کہلوائے، دل میں ایمان ہے پکا لیکن زبان سے کہلوا لیا۔ اب کفار و مشرکین نے انہیں چھوڑ دیا۔ جب انہیں چھوڑا تو یہ حضور کے پاس روتے راتے آئے۔ حضور نے پوچھا عمار کیا ہوا؟ بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے بات ہے، میری زبان سے ایسے ایسے الفاظ انہوں نے نکلوا ہی لیے، میں بڑا پریشان ہوں۔ حضور نے کہا کہ تمہارے دل کا حال کیا تھا؟ کہ دل تو بالکل ایمان پر ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ زبان سے انہوں نے میرے جو ہے الفاظ اس طریقے سے کہلوا لیے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو کلمہ کفر ایمان کے بعد کہہ لے، زبردستی میں کہہ لے، زبردستی اس کے ساتھ کی گئی اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ خلاصی پانے کے لیے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور اگر نہ کرے تب بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب حضور کو ہجرت کا حکم ہو گیا اور حضور نے اجازت دے دی تمام لوگوں کو کہ دھیرے دھیرے مکہ سے منتقل ہو کر کے مدینہ پہنچے، تو مدینہ پہنچنا شروع ہو گئے، اور مدینہ پہنچتے پہنچتے وہاں مدینہ پہنچے۔ اب مسجد کی تعمیر کی گئی، 6-7 مہینے تک تو اس ویسے ہی ویسے رہے، لیکن 6-7 مہینوں کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے محنت کی گئی، اور تمام صحابہ اس کے اندر حصہ لیتے تھے، اینٹ گارا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام باقی لوگ تو ایک ایک اینٹ اٹھا اٹھا کر کے لایا کرتے تھے، لیکن حضرت عمار 2 اینٹیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے۔ بہرحال حضرت عمار کو جب حضور دیکھتے تو شفقت اور محبت سے ان کے سر سے گرد و غبار صاف کرتے اور کہتے افسوس عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ اشارہ تھا اس طرف کہ ظاہر سی بات ہے ان کا انتقال کب ہوا؟ یہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے نا، حضرت امیر معاویہ غلط، ہاں یہ غلط اس اعتبار سے تو ہے کہ اجتہاد کیا، ایک غلطی ان سے ہے، لیکن یہ پھر بھی ثواب کے مستحق ہیں۔ حضرت علی جو ہے ڈبل صحیح ہیں، ان کو ثواب بھی ملے گا اور وہ صحیح بھی ہیں۔ تو ان دونوں کے بیچ میں کچھ باغی لوگ تھے جو منافق کہہ سکتے ہیں آپ، وہ فتین کہہ سکتے ہیں آپ، تو ان لوگوں نے حضرت عمار کو قتل کر دیا تھا، تو اسی وقت جنگ کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمار کو جب قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، حضرت علی کے ساتھ رہو، عمار کو جو قتل کیا ہے دوسرے والے گروپ نے کیا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ باغی قوم جو ہے قتل کرے گی، لہذا سامنے والا گروپ حق پر نہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ حق پر نہیں تھے، حق پر حضرت علی تھے، لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو باغی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، امیر معاویہ کے ساتھ جو لوگ تھے اور وہ بغاوت میں حصہ لیے ہوئے تھے، یا حضرت علی کی طرف سے جو منافقین تھے غلط والے، تو وہ لوگ تھے۔ تو بہرحال اسی طرح سے یہ ہوتے رہے، تمام جنگوں میں حضور کے ساتھ رہے، ابوبکر صدیق کے ساتھ رہے، حضرت عمر کے ساتھ رہے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کے بھی ساتھ رہے، حضرت عثمان غنی حضرت علی کے بھی ساتھ رہے، اور حضرت علی کے وقت میں جنگ جمل میں رہے اور جنگ صفین میں رہے۔ اور جنگ صفین میں ان کو ایک شخص ہے، اس کا نام بھی لکھا ہے ابن الغاویہ، ابن الغاویہ، اور ایک شخص اور تھا شام کا، ان دونوں نے حضرت عمار کو مار دیا۔ ابن الغاویہ نے تو نیزہ مارا جس سے زخمی ہو کر زمین پر گر گئے،
اور ایک شام کا رہنے والا ایک شخص اس نے آ کر کے سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دونوں قاتل جو ہیں آئے اور آ کر کے امیر معاویہ کو اس کی خوشخبری دی۔ بہرحال وہاں پر حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول تو انہیں یاد آ گئی، حضور نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تبھی حضرت عمرو بن عاص جو ہے نا اس جنگ سے ہٹنے لگے کہ وہ معاملہ خراب ہو گئی، ہمارا والا گروہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، عمار کو قتل کرنے والا میں ہم لوگ بھی ہیں۔ بہرحال امیر معاویہ نے انہیں سمجھایا کہ بھئی یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ بات یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو انہیں لائے ہیں، یہاں تک کھینچ کھانچ کر کے لائے، نہ یہ لاتے نہ یہ قتل ہوتے، اس طرح کی بات کہہ کر کے بہرحال بہکا لیا۔ لیکن عمرو بن عاص کے دل میں تو یہ بات گھر کر ہی گئی تھی کہ نہیں معاملہ جو ہے کچھ گڑبڑ والا ہے، ہم لوگ خطا پر ہیں، ہم ہی لوگ خطا پر ہیں، یہ بات تو ذہن میں بات بیٹھ ہی گئی تھی۔ بہرحال پھر ان کا کفن دفن ہوا، حضرت علی کو خبر دی گئی، بڑے افسوس سے انہوں نے کہا کہ خدا عمار پر رحم کرے، اور رحم کیا ہے۔ جب سے اسلام لائے تھے اس وقت بھی اللہ نے رحم کیا تھا، جس دن شہید ہوئے اللہ اس وقت بھی رحم کرے گا۔ دیکھو جی یہ ہے جی حضرت عمار، بڑے با اخلاق تھے اور بہت ہی زبردست یہ صحابی تھے۔ چلیے بس دیکھو وَاذْكُرْ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم القواعد الاسس او الجدرا، بنیادوں کو یا دیواروں کو، من البیتی بیت اللہ شریف کی، یبنی ہی بنا رہے تھے اس کو، متعلق بیرفع تعمیر کر رہے تھے، اور یہ من البیتی متعلق ہے یرفع کے، واسماعیل عطف علی ابراہیم، ابراہیم پر عطف ہے، اور بنا رہے تھے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں، یقولانی اور دعا پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے اس وقت ربنا تقبل منا بناءنا، اے ہمارے رب تو قبول کر لے ہماری جانب سے بنانا، ہماری اس عمارت کو، ہم نے جو تعمیر کیا اللہ تو اسے قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں، للقول بات کے، العلیم بالفعل، اور آپ ہی جاننے والے ہیں فعل کے۔ ربنا اے اللہ اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین منقادین، اے اللہ تو ہمیں بنا اطاعت کرنے والا لک اپنی، وجعل من ذریتنا اولادنا، اور بنا تو ہماری اولاد میں سے امتن جماعتن، ایک ایسی امت کو، ایسی جماعت کو، مسلمتن لک جو تیری اطاعت کرنے والی ہو۔ من ذریتنا کے اندر من تبعیضیہ ہے، بعض امت کو ایسی بنا جو اطاعت کرنے والی ہو۔ بعض کو کیوں کہا، سب کو کیوں نہیں کہا، اس لیے کہ پیچھے آ چکا ہے کہ ظالم لوگ میرا عہد میری امامت نہیں پا سکتے، اس کا مطلب کچھ لوگ ظالم بھی ہوں گے تو ان کو چھوڑ دیا۔ ومن للتبعیض، اور من تبعیض کے لیے ہے، بعض کے لیے ہے، وعطا بھی، اور اس لیے یہاں پر لائے ہیں یہ من تبعیضیہ حضرت اسماعیل و ابراہیم اس لیے لائے ہیں، لتقدم قولہ، اس لیے کہ پہلے یہ قول آ چکا ہے، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد میری امامت نہیں پا سکتا ظالم۔ وَأَرِنَا عَلِّمْنَا، ارینا اور دکھا دے تو ہم کو، دکھانے کا مطلب سکھا دے تو ہم کو، مناسکنا، مناسکنا کا مطلب ہے شرائع عبادتنا، ہماری عبادتوں کے طریقوں کو سکھا دے، او حجنا، یا ہمیں تو حج سکھا دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ کے قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ سألہ التوبۃ، دونوں نے توبہ دو مانگی ہے، سوال کیا ہے توبہ کا، دونوں کے دونوں گناہوں سے پاک صاف ہیں، تو توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ امت سیکھ جائے، اور تواضع کے لیے بھی کر رہے۔ سألہ التوبۃ، دونوں کے دونوں نے اللہ سے توبہ مانگی، توبہ کا سوال کیا، مع عصمتہما، دونوں کے پاک باز ہونے کے باوجود۔ کیوں مانگی؟ تواضعاً، پہلا جواب تواضع کی وجہ سے، دوسرا جواب وتعلیما لذریتہما، اپنی اولاد کو، اپنی اولادوں کو تعلیم کے لیے، کہ دیکھو ہم پاک صاف ہو کر کے توبہ کر رہے تو تم لوگ کیوں نہیں کر رہے ہو توبہ، تو اپنی امت کو تعلیم دینی تھی۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب تو بھیج انہی لوگوں میں کس میں، ای اہل البیت، یعنی ہمارے گھر والوں میں،
ہمارے ہی گھر میں سے رسولا منہم من انفسہم، ایک رسول بھیج دینا، بڑے رسول بھیجنا انہی میں سے، انہی لوگوں میں سے، وقد اجاب اللہ دعاءہ، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی دعا تھی وہ جو قبول کی گئی۔ اور اس رسول کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو ان لوگوں کے سامنے تیری آیات یعنی القرآن، قرآن کو پڑھ کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو سکھائے کتاب، القرآن یعنی ان کو قرآن پڑھ کے بھی سنائے، ان کو سکھائے بھی، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، حکمت سے بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء فرماتے ہیں حکمت سے مراد احادیث ہیں، ما فیہ من الاحکام، جو کچھ قرآن کریم میں احکامات ہیں وہ سب سکھائے۔ ظاہر سی بات ہے احکامات قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ قرآن کو وحی متلو کہا جاتا ہے اور احادیث کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ، اور وہ ان کو پاک بھی کرے گا، اور پاک اس طرح سے کرے گا کہ شرک سے پاک کرے گا۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَالِبُ، بے شک آپ غالب ہیں، الحکیم فی صنعہ، حکمت والے ہیں اپنے کاموں کے اندر۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی حکمت کو کون پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے وقت میں کعبے کی عمارت ٹوٹ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا حضرت نوح کے وقت میں ٹوٹی تھی، جب یہ باڑھ اس طریقے کی آ گئی تھی۔ اب وہ کعبہ اسی طریقے سے مطلب پڑا ہوا تھا، بنیادیں تو تھیں اندر لیکن عمارت خراب ہو گئی تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے اس عمارت کو پھر سے اٹھوایا۔ ومن، من کا ترجمہ لا ہے، ومن ای لا يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، اور نہیں بے رغبتی کر سکتا ہے، نہیں بے رغبتی کر سکتا ہے کوئی ملت ابراہیمیہ سے، فیترکھا یعنی نہیں چھوڑ سکتا ہے ملت ابراہیمی کو، الا من سفیہ نفسہ، مگر ہاں وہ جو کہ بے وقوف ہے، جاہلہ جو جاہل ہے اس بات سے کیا نہا مخلوقۃ للہ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، یجب علیہا عبادتہ، اور واجب ہے اس مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی عبادت، او استخف بہا یا اس نے عبادت کو ہلکا سمجھا، وامتحنہا یا توہین کی، یا جو ہے توہین کی، ملت ابراہیمی کو ہلکا سمجھا اور ملت ابراہیمی کی توہین کی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے اس کام کو، ورنہ اتنے بڑے نبی کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اور تحقیق کہ ہم نے پسند کیا، اخترناہو ہم نے اختیار کر لیا، فی الدنیا دنیا کے اندر حضرت ابراہیم کو، بالرسالت والخلت رسالت اور دوستی کے لیے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک یہ آخرت کے اندر یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور نیک لوگ وہ ہیں الذین لہم الدرجات العلی، جن لوگوں کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، وذکر اور یاد کرو، اذ قال لہ ربہ اسلم، جس وقت کے کہا حضرت ابراہیم سے اس کے رب نے، اسلم تم اطاعت کرو، انقد للہ خالص اللہ کے لیے، واخلص لہ دینکا اسی کی اطاعت کرو اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ قال حضرت ابراہیم نے جواباً کہا تھا، اسلمت للہ، حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں نے اطاعت کر لی ہے لرب العالمین، رب العالمین کی، اسلمت لرب العالمین، میں نے اسلام قبول کر لیا یعنی اطاعت قبول کر لی۔ ووصا بہا، ووصا، اور ایک قرات کے اندر ہے اوصا، ووصا ہو یا اوصا ہو دونوں کے معنی موت کے وقت میں اپنے بیٹوں کو لے کر کے بیٹھنا اور وصیت کرنا، یہ معنی ہے۔ ووصا وفی قرات اوصا، ایک قرات میں اوصا بھی ہے، ووصا بہا، اور اسی بات کی وصیت کی، بالملتی، ملت کی یعنی ملت ابراہیمی کی وصیت حضرت ابراہیم نے کس کو کی؟ ابراہیم نے کی تھی بنی ہی، اپنی اولاد کو، یعقوب، اور حضرت یعقوب نے بھی کی تھی بنی ہی، اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو اور پھر جو ہے
اسماعیل و اسحاق نے اپنی آل اولاد کو۔ قال یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اور کہا تھا اے میرے بیٹو بے شک اللہ پاک نے منتخب کیا ہے لکم الدین تمہارے لیے دین کو، دین سے مراد دین اسلام ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم مت مرنا جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں موت آئے کہ تم اسلام پر ہو۔ نہا عن ترک الاسلامی، منع کیا تھا انہوں نے کہ حضرت یعقوب نے، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو منع کیا تھا اسلام کو چھوڑنے سے۔ وَأَمَرَ، اور حکم دیا تھا بِالثُّبَاتِ عَلَيْهِ، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے، إِلَى مُصَادَفَةِ الْمَوْتِ، موت آنے تک۔ وَلَمَّا قَالَ الْيَهُودُ، اور جب کہ کہا یہودیوں نے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے، أَلَسْتَ تَعْلَمُ، کیا تم جانتے ہو کہ أَنَّ يَعْقُوبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصَىٰ بَنِيهِ بِالْيَهُودِيَّةِ، کہ حضرت یعقوب نے تو موت کے وقت میں وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو یہودی رہنا۔ یہ کچھ لوگ آئے، یہودی آئے اور آ کر کے جھوٹ بولا، یہودی نے آ کر کے جھوٹ بولا کہ جی دیکھو ایسا ہے، حضرت یعقوب نے اپنی آل اولاد سے یوں کہا تھا ہمیشہ یہودی رہنا، حالانکہ نہ انہوں نے یہودی رہنے کے لیے کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا جو آپ کے سامنے اوپر بیان کر دیا گیا کہ مسلم رہنا۔ نزلہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، نازل کیا ہوئی؟ اللہ نے کہا بھی اس وقت حضرت یعقوب کو موت آ رہی، تم تھے اس جگہ پر بیٹھے تھے، کیسے پتہ لگا؟ یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں۔ کیا کہا تھا سنیں، ام کنتم شہداء، یا تم لوگ حاضر تھے حضوراً اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت حضرت یعقوب کے پاس میں موت آئی، جب موت کا وقت آیا کیا تم تھے وہاں؟ اذ قال، جس وقت کے کہا تھا لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا۔ اذ بدل ہے من اذ قبلہ، جو پہلے والا اذ ہے اوپر بھی آیا تھا نا اذ، ایک بار دیکھ لو اوپر آیا تھا اذ، اس اذ سے بدل ہے تو دو اذ ہو گئے، ایک اذ یہ والا اور ایک اذ آیا تھا اوپر بہت دور اوپر، تو یہ اس سے بدل ہے۔ دیکھیے اذ بدل ہے من اس اذ سے جو کہ قبلہ ہو، اس اذ سے پہلے تھا۔ قال، یاد کرو جس وقت کے کہا لبنی، حضرت یعقوب نے اپنی آل اولاد سے کیا کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد کس کی عبادت کیا کرو گے بعد موتی، میری موت کے بعد؟ قالوا، سب نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، اور فرمایا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے جو اولاد ہے ان کے دادا اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل تو ہے ہی نہیں، حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کی آل و اولاد کے دادا نہیں ہے بلکہ دادا کے بھائی ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں اس کو بھی دادا ہی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عدو اسماعیل، اسماعیل کا شمار کیا جانا من الآباء، آبا و اجداد میں سے، تغلیب، وہ تغلیب غلبے کی وجہ سے کر دیا گیا، کیوں؟ وَلِأَنَّ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، اس لیے کہ چچا جو ہوتا ہے، تاؤ و چچا جو ہوتے ہیں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ تاؤ چچا بھی کیا ہوتے ہیں؟ باپ کی جگہ ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا رکھا۔ الہا واحدہ، ایک معبود کی عبادت ہم کریں گے۔ دیکھو قالوا نعبد الہک، یہ جو الہک آیا تھا اسی سے ہے بدل الہا واحدہ، یعنی اس کو اٹھا کر کے وہاں رکھ دو تب معنی ایک ہی رہیں گے کہ ہم آپ کے معبود یعنی ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ بدل من الہک، یہ الہک والا جو اوپر والا لفظ ہے اسی سے بدل ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلم رہیں گے۔ لفظ آیا تھا پر کنتم شہداء کے اندر، یہ جو ہے بمعنی حمزۃ الانکار، یہ حمزہ انکاری کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم تھے اس وقت وہاں؟ مطلب ہے کہ تم نہیں تھے وہاں۔ لم تحضروہ، یعنی تم حاضر تھے ہی نہیں وقت موتی، حضرت یعقوب کی موت کے وقت میں۔ تو فَكَيْفَ تُنْسِبُونَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، تو تم کیسے وہ باتیں منسوب کر رہے ہو ان کی جانب جو ان کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ تل کا یہ مبتدا ہے اور آگے اس کی آ رہی خبر پوری۔ تل کا مبتدا ہے والاشارۃ الی ابراہیم و بنیہا، کہتے ہیں تل کا سے مراد وہ سب کون جی؟ حضرت ابراہیم اور ان کے آل و اولاد۔
اب جو ابراہیم علیہ اولاد ہے تو تلکا کو مؤنث کیوں لایا گیا؟ مؤنث اس لیے لائے کہ اس کی خبر آ رہی امت قد خلت، تو امت کیا ہے؟ لفظ امت یہ تانیث تھا، تو خبر کی وجہ سے مبتدا کو بھی تانیث لایا گیا۔ وَأُنِّسَ اور تانیث لایا گیا اس لفظ کو، مؤنث لایا گیا اس لفظ کو لتانیث خبر ہی، اس کی خبر کے مؤنث ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں تلک امتن، وہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی ہے، سلفت جا چکی ہے، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ عمل فائدہ دیں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے، من العمل یعنی عمل، ای جزاؤہ استناف ان کی جزا ان کو کافی ہے۔ وَلَكُمْ الْخِطَابُ لِلْيَهُودِ اور اے یہودیو تمہارے لیے ما کسبتم وہ ملے گا جو تم نے کیا، اور وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے عملوں کے بارے میں، تو تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سے کیوں کیا جائے گا؟ اور تم سے تمہارے بارے میں ہوگا ان کے بارے میں نہیں ہوگا، اور ان سے تمہارے بارے میں نہیں ہوگا۔ ای کما لا یسألون عن عملکم جیسے کہ ان سے بھی تمہارے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اپنے اپنے عمل کا جواب دے ہوں گے۔ والجملۃ تاکید لما قبلھا یہ جملہ تاکید کے لیے آیا ہے ما قبل کے جملے کے لیے۔ وقالو اور یہود و نصارہ نے کہا کونو ہودن او نصارہ تہتدو کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو دونوں ایک ساتھ لکھ دیا گیا، مراد یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا یہودی بنو ہدایت پاؤ گے، عیسائیوں نے کہا عیسائی بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ او للتفصیلی یا او تفصیل کے لیے ہے، تفصیل او ہے نا بھی اس میں ہوجنا نصارہ کے اندر، یا او تفصیلیہ ہے۔ وقائل الاولی پہلے والے کا قول کا قائل ہے یہود المدینہ مدینہ کے یہودی، پہلے والا قول کیا ہے کہ یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ والثانی اور دوسرے قول کا قائل کون ہے؟ نصارہ نجران، نجران کے عیسائی، وہ کون سا ہے کہ سب کے سب عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، دونوں کو ایک ساتھ لکھ دیا گیا لیکن دونوں کے قائل الگ الگ ہیں۔ قل لہم اے نبی ان سے کہہ دو بل نتبعو کہ بلکہ ہم تو اتباع کرتے ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم کی، اور جو ابراہیم یہ حنیفن کہتے ہیں حال ہے ابراہیم سے، ہم ایسے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرتے ہیں کہ جو حنیف ہے، حنیف کہتے ہیں مائل عن الادیان کلھا الی دین القیم کہ جو سارے برے دینوں کو چھوڑ کر ایک دین قیم کی طرف جھک گیا ہو، ایک دین کو ماننے والا سب دینوں کو چھوڑ کر ایک خالص حق دین کو ماننے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے تھے ہی نہیں۔ قولو اب ایمان والوں کو خطاب، کہو خطاب للمؤمنین ایمان والوں کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا اور اس کتاب پر ایمان لائے جو نازل کی گئی ہماری جانب، من القرآن یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم من الصحف العشر اور ان کتابوں پر بھی نازل جو کہ نازل کی گئی حضرت ابراہیم پر، اور وہ کیا تھے 10 صحیفے، واسماعیل و اسحاق و یعقوب اور جو کہ نازل کیے گئے اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اسباط ان کی اولاد میں جو انبیاء ہیں ان پر، وما اوتی موسیٰ من التوراۃ اور اس پر ہمارا ایمان جو دیا گیا حضرت موسیٰ کو یعنی توریت، وعیسیٰ من الانجیل حضرت عیسیٰ کو بھی دی گئی کتاب انجیل اس پر ہمارا ایمان، وما اوتی النبیون من ربہم اور ان کے رب کی جانب سے جو نبیوں کو کتابیں دی گئی ہیں صحیفے دی گئے ہیں، من الکتب والآیات چاہے کتابیں ہوں یا آیات ہوں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی جدائیگی نہیں کرتے، کہ اس طرح سے نہیں کرتے ہم کہ فنؤمن ببعض کہ بعض پر ایمان لے آئیں، ونکفر ببعض اور بعض کا انکار کر دیں، کل یہودی والنصارہ جیسے کہ یہود نصارہ بعض کا انکار کیسے؟ یہودی کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں مانتے یعنی حضور کو نہیں مانتے، تو یہ بعض کا انکار کرتے، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں، حضور کو تو مانتے ہی ہم، حضور سے اوپر تمام انبیاء ان سب کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اسلام والے ہیں، حق والے ہیں، اس لیے ہم سب کو مانتے ہیں، اور تم خاص کو مانتے ہو، چنندہ کو مانتے ہو، یہ بات تمہاری ٹھیک نہیں ہے۔ چلیے بس پڑھانے میں بہت دقت ہے، بولنے میں دقت زیادہ ہے، یہ طبیعت پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی، چلیے۔
کیا کہہ رہے ہیں؟